بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ جو ٹاپک ہے یہ میرے ذہن میں اس طرح آیا کہ کل کے تمام پیپرز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ سب سے بڑی نیوز جو تھی وہ تھی سولر گرہن کی، سولر ایکلپس کی، یعنی سورج گرہن کی۔ سارے پیپرز میں اس کی نیوز تھی اور اس کی تصویریں بھی چھپی تھی۔ اب یہ پاسبل ہو گیا ہے کہ آپ گرہن کی تصویریں لے سکیں۔ یہ تصویریں بھی چھپی تھی، اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہ جو سولر ایکلپس ہوا، یہ سورج گرہن جنوری 15 کو، تو یہ اس 100 سال کا سب سے بڑا سورج گرہن تھا۔ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ بہت ہی انوکھا فنامنا ہے جو ہر سال ہوتا ہے، ہر سال ہوتا ہے۔ تو یہ جو نیوز تھی یہ میرے لیے ایک سمپل نیوز نہیں تھی۔ دس ایونٹس ریمائنڈ می اے گریٹر ایونٹ دیٹ کورس دا ہول ہیومن ہسٹری۔ اس واقعے میں مجھے پوری تاریخ بشری کا ایک نقشہ دکھائی پڑا۔ وہ کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ گرہن جو ہے یہ کوئی آج کی چیز نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہے۔ جب سے دنیا قائم ہے تب سے ہے، سورج گرہن بھی اور چاند گرہن بھی۔ تو اس معاملے میں اگر دیکھیں آپ تو جو پہلے زمانہ تھا، یعنی سائنس کی ڈسکوری سے پہلے، پری سائنٹیفک پیریڈ میں، تو لوگوں نے عجیب عجیب توہماتی قسم کے خیالات قائم کر رکھے تھے۔ کوئی سوچتا تھا کہ آسمان میں جو وہ سمجھتے تھے کہ دیوتا ہیں، سب ستارے اور سورج کو دیوتا سمجھتے تھے، تو ایک دیوتا جو غصہ ہوتا ہے دوسرے دیوتا کو نگل لیتا ہے تو اسے سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ کوئی سمجھتا تھا کہ جب کوئی بڑا آدمی جیسے کوئی بادشاہ، کنگ مر جاتا ہے تو اس سے آسمان والے اداس ہو جاتے ہیں، غم مناتے ہیں، تو یہ گرہن پڑتا ہے وہاں پر۔ تو ایسے بہت سارے انوکھے عقیدے تھے جو لوگوں نے بنا رکھے تھے پہلے۔ یہ عقیدے چلتے رہے یہاں تک کہ 1608 میں گیلیلیو نے پلانیٹری سسٹم کو ٹیلیسکوپ سے دیکھا، اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بہت سے اسٹرانومر اٹھے، ٹیلیسکوپ میں نئی نئی ترقیاں ہوئیں۔ پہلے تو بہت ہی کروڈ ٹائپ کی ٹیلیسکوپ ہوتی تھی، پھر ترقی ہوئی، اور پھر گلوبل آبزرویٹری بنی جو بہت بڑی ہے۔ اب جو ہبل آبزرویٹری بنی امریکہ میں وہ اور بھی زیادہ بڑی ہے۔ تو پورے یونیورس کو دیکھنے کی کوشش کی گئی، اور سیٹلائٹ کے ذریعے فوٹو لیے گئے۔ تو اب آپ جانتے ہیں کہ جو یہ سولر سسٹم ہے جس میں بیچ میں بہت ہی بڑا سورج ہے اور چاروں طرف اس کے گھوم رہے ہیں پلینٹس، تو اس کی تصویریں بنائی گئی ہیں اس طرح کی۔ یہاں بہت بڑا سورج ہے اوپر، پھر یہ
سیارے یعنی پلانٹس گھوم رہے ہیں چاروں طرف. یہ بہت بڑے ایریا میں ہے. آپ دیکھتے ہوں گے ایٹلس میں تصویریں سولر سسٹم کی، لیکن وہ تصویریں نہیں ہوتی ہیں. وہ سب چارٹ ہوتے ہیں، کیونکہ کوئی بھی ٹیلیسکوپ یا کوئی بھی کیمرہ پورے سولر سسٹم کو دیکھ نہیں سکتا ہے. انسان کے لیے ابھی تک یہ پاسبل نہیں ہے کہ پورے سولر سسٹم کو وہ دیکھے. تو کیا یہ پارشل، یا تو دو شکلیں ہوتی ہیں، یا تو پارشل سینس میں کچھ اس کا حصہ دیکھتے ہیں ٹیلیسکوپ سے، یا انفرنس کرتے ہیں. تو گلیلیو نے انفرنس کر کے سمجھا تھا کہ سورج بیچ میں ہے اور زمین چاروں طرف گھوم رہی ہے. اس سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ گریک فلاسفرس کے زمانے میں یہ سمجھا آتا تھا کہ زمین بیچ میں ہے اور سورج گھوم رہا ہے اس کے چاروں طرف. تو ابھی بھی ایسا نہیں کہ لوگوں نے انسان نے دیکھ لیا ہو، ابھی بھی صرف یہ ایک پارشل آبزرویشن سے یہ سب نقشے بنائے گئے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے جس پر میرا مائنڈ ٹریگر ہوا سوچنے کے لیے، کہ میں سوچنے لگا کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو سوچتے سوچتے میں یہاں پہنچا کہ انسان کو خدا نے جو مائنڈ دیا ہے اس میں ان لمیٹڈ کیپیسٹی ہے، بہت ہی زیادہ اس کے اندر پوٹینشیل ہے. لیکن کسی بھی انسان نے اپنے پوٹینشیل کو ابھی تک 1-2% زیادہ استعمال نہیں کیا، چاہے وہ نیوٹن اور آئنسٹین ہو، یا وہ ارسطاٹل اور پلیٹو. نہ فلاسفرس کر پائے، نہ سائنٹسٹ کر پائے. بہت ہی کم حصہ ہوتا ہے جو مائنڈ کے پوٹینشیل کو کوئی آدمی استعمال کر پاتا ہے. تو سارا مائنڈ، ساری انسان کی جو کیپیسٹی ہے وہ ان یوٹیلائز پڑی ہوئی ہے، کہنا چاہیے گراسلی ان یوٹیلائزڈ. کیسی عجیب بات ہے کہ انسان پیدا ہوا اور بلین ٹریلین لوگ پیدا ہوئے، مر گئے، کوئی بھی اپنے مائنڈ کو پوری طرح استعمال نہ کر سکا، بہت ہی زیادہ کم استعمال کر پایا. تو سارا آپ کا جو کیپیسٹی ہے، آپ کا جو پوٹینشیل ہے، آپ کا جو مائنڈ ہے، وہ کیا ہوتا ہے، اس کا انجام ان یوٹیلائزڈ رہتا ہے اور چلا جاتا ہے دنیا سے. کیسا انوکھا یہ فنامنا ہے. یعنی جب انسان سولر سسٹم کو نہیں جانتا تھا اور گرہن کے بارے میں طرح طرح کے سپرسٹیشن میں پڑا ہوا تھا، وہ تب بھی انسان بہت کم استعمال کر پایا تھا اپنے مائنڈ کو، اور آج بھی بہت ہی کم استعمال کر پایا ہے. ایک طرف یہ ہے. دوسری طرف جو خدا کی گلوری ہے، جو کریشن ہے، وہ اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے، اتنا بڑا ہے. جو یونیورس آف فیکٹس ہے، اتنا زیادہ ہے کہ اس کا بھی ایک بہت ہی فرنج ہم دیکھ پائے ہیں. کہا جاتا ہے کہ ساری یونیورس اسٹارس سے بھری ہوئی ہے، لیکن ابھی وہاں بھی ہارڈلی 5% جو ہے انسان دیکھ پایا ہے. مور دین 95% جو ہے وہ ڈارک میٹر ہے. یعنی برائٹ میٹر جو ہم دیکھ پائے ہیں وہ لیس دین 5% ہے، اور ڈارک میٹر جو ہم ابھی تک دیکھ نہیں پائے ہیں وہ مور دین 95% ہے. یہ بھی انڈسکورڈ ہے. یہ دو عجیب غریب قسم کا کنٹراڈکشن ہے کہ اتنی بڑی یونیورس ہے، اتنا بڑا کریشن ہے، اتنا بڑا یونیورس آف فیکٹ ہے، لیکن ابھی تک وہ انڈسکورڈ پڑا ہوا ہے. خدا کی ساری گلوری جو ہے انٹولڈ اسٹوری بنی ہوئی ہے. اور دوسری طرف انسان ہے کہ اتنے بڑا مائنڈ لے کر خدا پیدا کرتا ہے اس کو، وہ بھی
ان یوٹیلائز رہتا ہے اور چلا جاتا ہے دنیا سے. اس پر میں نے سوچا کہ آخر اتنا انوکھا واقعہ کیوں ہو رہا ہے. انسان کا مائنڈ بھی ان یوٹیلائز پڑا ہوا ہے, یونیورس بھی انڈسکورڈ پڑی ہوئی ہے. یہ جو مائنڈ بنا تھا کہ وہ خدا کی گلوری کو دیکھے, یونیورس آف فیکٹ کو دریافت کرے, وہ دریافت نہیں کر سکا. وہ غیر دریافت شدہ پڑی ہوئی ہے سب کچھ. تو کیا اسی لیے بنی تھی دنیا اسی لیے بنی تھی کہ انسانی مائنڈ بھی ان یوٹیلائز رہ جائے اور یونیورس آف فیکٹس بھی انڈسکورڈ رہ جائے, اور پھر دنیا ختم ہو جائے. جیسے ہیٹی میں جو ہوا ارتھکویک, جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے, پورا یعنی پیلس سمیت پورا کیپٹل جو ہے وہ ڈھہ گیا. ایک نمونہ ہے کہ ایسی ساری دنیا کے ساتھ ہونے والا ہے قیامت میں. تو کیا اس کا یہی انجام ہے؟ یعنی اتنا بڑا آغاز اور اتنا کم انجام اس کا. یہ جو ہیٹی میں ہوا ہے وہ خدا نے دکھایا ہے کہ پوری زمین, پوری جو انسانی جو آبادی ہے, ایک دن وہ اسی طرح سے کھڈر بننے والی ہے. یہ وارننگ ہے. یہ میں سوچتا رہا کہ کیا خدا نے اتنی بڑی دنیا بنائی, اتنی بڑی یونیورس بنائی, اتنا زیادہ پوٹینشیل کے ساتھ انسان بنایا, اور پھر اس کا کوئی اینڈ نہیں, کوئی رزلٹ نہیں, کوئی مقصد نہیں, کوئی پرپز نہیں. تو قرآن کے پر میں نے سوچنا شروع کیا کہ قرآن ہی ہمارے پاس ایک کتاب ہے جس سے ہم خدا کی بات کو آتھینٹک طور پر جان سکتے ہیں. قرآن کے سوا کوئی دوسری کتاب ایسا نہیں ہے زمین پر جو آتھینٹک طور پر خدا کی بات بتانے کے لیے ذریعہ ہو. صرف ایک ہی کتاب ہے, وہ قرآن ہے. دیکھیے, قرآن کے بارے میں ایک حدیث ہے, لا تنقضی عجائب. اس کا مطلب کیا ہے؟ The miracles of Quran will never cease. قرآن کے میریکل کبھی ختم نہیں ہوں گے. یعنی قرآن میں اتنی زیادہ باتیں ہیں کہ وہ آدمی اس کو دریافت ہی کرتا رہے گا. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے آپ کہ قرآن اترا 7th سینچری میں, فرسٹ کوارٹر آف 7th سینچری. اس وقت کے انسان کو بھی قرآن نے ایڈریس کیا. 7th سینچری AD کے انسان کو بھی قرآن نے ایڈریس کیا, اور لاکھوں لوگ اس پر, لوگوں نے اس کو سچی کتاب سمجھا. آج جب کہ ہم 21st سینچری میں ہیں, آج کے انسان کو بھی قرآن ایڈریس کر رہا ہے. تو میں یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا اپنا سوچنا کہ آج کے مائنڈ کو بھی قرآن کو ایڈریس کرنا چاہیے. 21st سینچری کے مائنڈ کو بھی قرآن کو ایڈریس کرنا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 7th سینچری کے انسان کو قرآن ایڈریس کرے اور 21st سینچری کے انسان کو قرآن ایڈریس نہ کرے. اس طرح سوچتے ہوئے میں کچھ آیتوں پر پہنچا. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ قرآن جو کیسے پلان آف گاڈ بتاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی زندگی کو خدا نے 2 حصے میں بانٹ دیا ہے, پری ڈیتھ پیریڈ اور پوسٹ ڈیتھ پیریڈ. مر کر انسان ختم نہیں ہوتا, ایک نئے دور حیات میں داخل ہوتا ہے. ایک دور حیات یہ ہے موت سے پہلے, دوسرا وہ ہے جو موت کے بعد آتا ہے. اس کو ہم دنیا کہتے ہیں اور اس کو ہم آخرت کہتے ہیں. اس کو مانے کہ ابھی انسان کے پوٹینشیل کا ظاہر ہونا باقی ہے ابھی, اور وہ جو ہے آخرت کی دنیا جو ہے وہ تو ایٹرنل ہے, وہاں ایٹرنیٹی ہے. تو پہلا کلو قرآن یہ دیتا ہے کہ تم یہ مت سمجھو کہ
یہیں پر اینڈ آ گیا؟ اینڈ نہیں آیا، ابھی تو باقی ہے سارا. انسان کے پوٹینشیل کا استعمال بھی باقی ہے. پری ڈیتھ پیریڈ میں تھوڑا سا استعمال ہوا، کہ تھوڑا سا تم نے جانا. یونیورس کے لیس دین 5% کچھ تھوڑا سا جانا، کوئی پورا نہیں. کیونکہ آپ دیکھیے انسان نے ٹیلیسکوپ ایجاد کی 1608 میں، پہلی بار اس کا استعمال کیا گلیلیو نے. اب جو آج جو ٹیلیسکوپ ہے اس سے بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی ہے. لیکن اسی کے ساتھ انسان نے مائکروسکوپ بنائی 1830 میں، 1830 میں. لیکن اس کے باوجود ابھی تک انسان کچھ بھی نہیں دیکھ سکا. جو دیکھا ہے وہ بھی نہیں دیکھا، جو دیکھا وہ بھی نہیں دیکھا. کیونکہ ایک سائنٹسٹ کہتا ہے یو آر نوئنگ مور اینڈ مور اباؤٹ لیس اینڈ لیس. جو دیکھا ہے وہ ایک اور مسٹری بن جاتا ہے. انسان نے دریافت کیا تھا پہلے کہ آخری میٹر کا آخری جو ہے یونٹ وہ ایٹم ہے. اب یہ معلوم ہوا کہ یہ ایٹم نہیں ہے، اس کے آگے بھی دنیا ہے، وہ الیکٹرانس کی دنیا ہے. ٹھیک ہے، الیکٹرانس کیا ہے؟ ایٹم کو بھی ابھی تک انسان دیکھ نہیں سکا صحیح معنوں میں. کچھ اس کی جھلکیاں کہا جاتا ہے کہ بہت اب میگنیفائی کر کے دیکھی گئی ہیں، بہت زیادہ میگنیفائی کیا گیا تو شاید کچھ ایٹم کی جھلکیاں نظر آئیں. کیونکہ ایٹم کے آگے جو الیکٹران ہے اس کے بارے میں تو سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ وہ ویوز آف پرابیبلٹی ہیں، ویوز آف پرابیبلٹیز. اس کو کیا دیکھیں گے آپ؟ اس کو کیا دیکھیں گے آپ؟ تو دیکھتے دیکھتے وہاں پہنچے کہ پتہ چلا کہ دیکھنا ممکن ہی نہیں ہے. آپ نے اوشن کو دیکھا، ماؤنٹین کو دیکھا، گلیکسی کو، اور بہت چیزوں کو دیکھا. دیکھتے 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 پہنچے کہاں؟ ایٹم تک. اس کے بعد کیا ہوا؟ الیکٹران. تو معلوم ہوا کہ جو دیکھا تھا وہ بھی نہیں دیکھا، کیونکہ آخر میں سب الیکٹران ہے، اور وہ آبزرویبل ہی نہیں ہے، وہ ویوز آف پرابیبلٹی ہیں وہ. تو ساری ٹیلیسکوپ، ساری مائکروسکوپ فیل ہے. تو یہاں پر یہ بات مجھے ملی کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہے، تو وہاں کے ٹیلیسکوپ پر، وہاں کے دوربین جو ہیں وہ ہمیں سب چیز دکھائیں گے. جو آخرت کا جو زمانہ ہے، جو ایٹرنیٹی کا زمانہ ہے، وہاں زیادہ ہائر فارم ہر چیز کا ہوگا. تو وہاں پر انسان ہر چیز دیکھ سکے گا، ہر چیز جان سکے گا. یہ بات کیسے میرے مائنڈ میں آئی؟ وہ اس طرح آئی کہ دیکھیے قرآن میں کچھ آیتیں ہیں جو بتاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی گلوری کو، جس کو میں دوسرے لوگوں کہوں گا یونیورس آف فیکٹس کو. مثلاً ایک آیت ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ. یہ بات ایک اور آیت میں اس طرح کہی گئی ہے. یہ آیت ہے سورہ لقمان کی، چیپٹر نمبر 31. دوسری آیت جو ہے وہ چیپٹر نمبر 18 میں ہے، سورہ الکہف میں. قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا. یہ جو دونوں آیتیں ہیں سورہ لقمان میں اور سورہ الکہف میں، وہ یہ کہتی ہیں کہ خدا کے کلمات اتنے زیادہ ہیں، یعنی خدا کی گلوری، خدا کی باتیں اتنی زیادہ ہیں، اتنی زیادہ، اتنی زیادہ ہیں کہ اگر سارے سمندر انک بنا دیا جائے. کہا جاتا ہے کہ 7 سیز جو ہیں دنیا میں بڑے سیز ہیں، تو 7 سیز جو ہیں وہ انک بن جائیں. اور سارے جو
درخت ہیں سارے جو وہ پیڑ ہیں وہ سب پین بنا دیا جائے اور لکھنا شروع کیا جائے تو سارے 7 سمندر ختم ہو جائیں گے اور 7 سمندر لائے جائیں گے تب بھی نہیں ختم ہوگا. یعنی 14 سمندروں کو اگر انک بنا دیا جائے اور تمام دنیا کے درخت اور جنگل قلم بنا دیا جائے اور لکھنا شروع کیا جائے خدا کے کلمات کو, خدا کی گلوری کو, تو انک ختم ہو جائے گی اور گلوری ختم نہیں ہوگی. ایک طرف دیکھیے یہ ہے, دوسری طرف انسان کے پوٹینشیل کو انسان نے دریافت کیا ہے کہ اتنا زیادہ مائنڈ انسان کا. ایک رشین سائنٹسٹ نے لکھا ہے کہ انسان کے ایک انڈیویجول مائنڈ میں اتنے پارٹیکل ہوتے ہیں, جتنے پارٹیکل سارے یونیورس میں اتنے پارٹیکل انسان کے ایک انڈیویجول مائنڈ میں ہوتے ہیں. کیسی عجیب بات ہے. یعنی ایک طرف یونیورس آف فیکٹ جو ہے اتنی بڑی ہے, دوسری طرف مائنڈ بھی اتنا بڑا ہے. تو دیکھیے یہ جو خدا کے کلمات ہیں, جو خدا کی گلوری جو ہے اس کا تو ڈسکلوز ہونا چاہیے, کوئی ہونا چاہیے جو اس کو لکھے, جو اس کو دریافت کرے. تو یہی کام ہوگا آخرت کی دنیا میں. دیکھیے آخرت کے بارے میں سارے مذہبوں میں یہ نظریہ آپ جانتے ہیں کہ ہے کہ وہاں پر ایک آئیڈیل ورلڈ ہوگا, پرفیکٹ ورلڈ ہوگا. کوئی اس کو جنت کہتا ہے, کوئی اس کو پیراڈائز کہتا ہے, کوئی اس کو فردوس کہتا ہے, کوئی اس کو بیکنڈ کہتا ہے. لیکن سارے مذہبوں میں ہر سسٹم میں ایک کانسیپٹ ہے کہ ایک اور دنیا ہے اس کے سوا جو پرفیکٹ ہے, جو آئیڈیل ہے. یہاں جو چیز اچیو نہ ہو سکے وہاں وہ اچیو ہوگی. تو یہ جو خدا کی گلوری ہے, خدا کی جو اتنی زیادہ باتیں ہیں, یہ سب آخرت میں ظاہر ہوگی. لیکن یہ پروسیس کے روپ میں ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جنت میں کہ حوریں ہوگی, بس لوگ بیٹھے رہیں گے لے کر کے اس کو. یہ جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے, پیراڈائز کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. اگر آپ سمجھیں کہ صرف وہاں لگژریز ہیں, وہاں حوریں ہیں, انسان کا یہ مانگ اس سے زیادہ ہے. انسان صرف اسی پر خوش نہیں ہو سکتا اس کو حوریں مل جائیں, اس کو انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز چاہیے. سب سے زیادہ جوائفل بات ہوتی ہے انسان کے لیے جس کو ہم کہتے ہیں انٹلیکچوئل ایکٹیویٹیز, سوچنا, ڈسکور کرنا. یونان کا جو آرکیمیڈیز جو سائنٹسٹ تھا اس کو ایک چیز ڈسکور ہوئی. تو کیا ہوا, یعنی زمین یہ اس کو ایک ڈسکوری ہوئی کہ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ پانی میں اگر آپ لوہا ڈالیں تو ڈوب جائے گا, اور جب آپ بوٹ ڈالتے ہیں, کشتی, بوٹ, تو وہ تیرتی ہے. کیا لا ہے, اس کو ڈسکوری ہوئی. تو اس وقت وہ ٹب میں نہا رہا تھا, وہ ننگے ہی بھاگا نکل کر کے, یوریکا یوریکا, میں نے پا لیا. تو سب سے بڑا جوائے جو ہے ڈسکوری کا جوائے ہوتا ہے. جب آپ کچھ چیز ڈسکور کرتے ہیں تو اس وقت جو آپ کو جوائے ملتا ہے, جو خوشی ملتی ہے, وہ ہر چیز سے زیادہ ہوتی ہے. تو یہ خوشی جو انسان کے لیے مقدر ہے, کیا وہ کبھی اس کو نہیں ملے گی؟ تو یہ آیتیں جو میں نے پڑھی آپ کے سامنے, یہ بتاتی ہے کہ وہ خوشی مقدر ہے تمہارے لیے. یونیورس آف فیکٹ ابھی تو سب انڈسکورڈ پڑا ہوا ہے, خدا گلوری تو ابھی تک سب انڈسکورڈ پڑی ہوئی ہے. تو اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ جنت کوئی 5 اسٹار ہوٹل نہیں ہے. جنت ایک بہت بڑا عالم ہے جہاں ایکٹیویٹیز ہوں گی. قرآن میں ہے کہ ارضھا سماوات والارض, کہ جنت کی چوڑائی لمبائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہوگی.
یعنی وہاں ایسے کمیونیکیشن ہوں گے جس کمیونیکیشن کا کی حد جو ہے، ہمارے جو کمیونیکیشن ہوتے ہیں ان کی بہت ہی تھوڑی حد تک پہنچ ہوتی ہے اس کی. وہاں یونیورسل کمیونیکیشن ہوگا، یونیورسل کمیونیکیشن. اور پھر ایک نیا پروسیس شروع ہوگا. دیکھیے یہ سویلائزیشن جو ہماری بنی، یہ ایک لمبے پروسیس کے بعد بنی ہے. یہ ایسا نہیں کہ 10-20 سال میں 100 سال میں بن گئی ہو. ایک لمبے پروسیس کے بعد یہ سویلائزیشن بنی ہے. ایسے ایک اور لمبا پروسیس شروع ہوگا آخرت میں. اسی کو میں نے کہا کہ ڈیوائن سویلائزیشن. ہیومن سویلائزیشن کا اینڈ آ گیا. آپ جانتے ہیں کہ ہیومن سویلائزیشن جو ہے اس کا اینڈ آ چکا ہے. تو ابھی جب کہ سب کچھ باقی ہے، انسان کا پوٹینشیل بھی باقی ہے اور یونیورس آف فیکٹ بھی باقی ہے، سارا کا سارا. تو ایک نیا پروسیس آف سویلائزیشن، تو ایک اور سویلائزیشن بننا باقی ہے جس کو میں نے کہا ڈیوائن سویلائزیشن. وہاں سب نئی نئی ڈسکوریز، نئی نئی باتیں، نئے نئے انٹلیکچوئل اچیومنٹ ہوں گے جو آج سے بہت زیادہ ہوں گے. یہاں وہاں میں یہ فرق ہو کہ دنیا میں دیکھیے لقد خلقنا الانسان فی کبد، یہاں ہمارے ساتھ مشکل لگی ہوئی ہے، مشقت لگی ہوئی ہے، تکلیف لگی ہوئی ہے، ایکسیڈنٹ لگا ہوا ہے، طرح طرح کے پرابلم لگے ہوئے ہیں. وہاں کے بارے میں ہے کہ یہ سب نہیں ہوگا. وہاں یہ سب نہیں ہوگا. وہاں سب کچھ یعنی وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہوگی وہ جوائفل ایکٹیویٹیز ہوگی. وہاں آخرت کی دنیا میں جو پروسیس چلے گا ایک نئی سولیوشن کو ڈیولپ کرنے کا، تو وہ بھی ایک پروسیس ہوگا. وہاں بھی جیسے دنیا میں ہوتا ہے کہ سیمینار ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں اور کتابیں لکھی جاتی ہیں، ڈسکوری ہوتی ہے، یہ سب کچھ وہاں ہوگا، لیکن وہ بہت ہی ہائر فارم میں ہوگا، بہت ہائر فارم میں. اور سب کچھ ساری ایکٹیویٹیز جو ہے وہ جوائفل ایکٹیویٹیز ہوں گی. وہ قرآن میں اس کا اشارہ موجود ہے. اس سے میں نے یہ سمجھا ہے کہ جس طرح دنیا میں ایک ہیومن سویلائزیشن بنی اور اس کی ایک حد آ گئی، اس طرح سے جب کہ ابھی وہ کام پورا نہیں ہوا تو وہ آخرت میں شروع ہوگا، اس کی کوئی حد نہیں ہوگی. اس کو میں 3 اس میں تقسیم کرتا ہوں کہ پری انڈسٹریل ایج، پھر پوسٹ انڈسٹریل ایج. تو ایک تھا پری انڈسٹریل ایج جس میں توہمات ہوتے تھے جو اسپیکولیشن پر بیس کرتی تھی، اسپیکولیشن پر. جیسے لوگوں نے دیکھا کہ سورج ایسٹ سے نکلا، ویسٹ میں جا کے ڈوب گیا، یہ سمجھا کہ سورج جو ہے زمین کے گرد گھوم رہا ہے. دیٹ واز شیئر اسپیکولیشن، دیٹ واز بیسڈ آن اسپیکولیشن. تو پری انڈسٹریل ایج میں ہر چیز اسپیکولیشن پہ بیس کرتی تھی. پھر انڈسٹریل ایج آیا، سائنس کی ترقی ہوئی تو آبزرویشن اور ایکسپریمنٹ ہونے لگا اور انڈسٹریز لگائی گئیں، فیکٹری لگائی گئیں. لیکن معلوم یہ ہوا کہ انڈسٹریز کا ایک مائنس پوائنٹ ہے، وہ ہے گلوبل وارمنگ، وہ ہے پولوشن، وہ ہے کاربن ایمیشن. انڈسٹری از گڈ بٹ اٹ ہیز آلسو اے مائنس پوائنٹ. ہماری جو انڈسٹریز ہے اس کا پلس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ ہمیں کنزیومر گڈس دیتی ہیں، ہمیں کار اور ہوائی جہاز ملتا ہے، بہت چیزیں ملتی ہیں. لیکن اس کا مائنس پوائنٹ یہ ہے کہ وہ پلیوٹ کرتی ہیں پانی کو، ہوا کو، ہر چیز کو. اس وقت سمندر جو ہے پلیوٹ ہو چکے ہیں، 95% سمندر پلیوٹ ہو چکے ہیں، ان کا پانی کثیف ہو چکا ہے، ہوا میں پولوشن ہے. تو ایسی انڈسٹری جو کاربن ایمیشن نہ ہو، جس کے اندر، ایسی انسان ابھی تک دریافت نہیں کر سکا ہے. تو ہماری انڈسٹری کا اینڈ آ گیا.
بہت سی کتابیں لکھی گئی تھیں یعنی آگے کے زمانے کے لیے کہ ایک زمانہ آئے گا، جیسے کہ لکھا تھا الوین ٹافلر نے کتاب، اس کا نام تھا فیوچر شاک. یہ چھپی تھی 1970 میں، 1970 میں. اس نے یہ گیس کیا تھا کہ ہماری انڈسٹریل ایج سپر انڈسٹریل ایج کی طرف جا رہا ہے، سپر انڈسٹریل ایج کی طرف. جب سب ٹھیک ہی ٹھیک ہوگا، ہر چیز بالکل رائٹ ہوگی اور سب کچھ آٹومیشن بیس کرے گا، آٹومیٹک طور پر ہر چیز ہونے لگے گی اور انسان کے لیے سوائے یعنی سب جوائفلی ہو جائے گی ہر چیز. لیکن کیا ہوا، 20th سینچری کے اینڈ میں پولوشن کا ظاہرہ پیدا ہوا. یہ تھا پہلے سے، یہ اتنا بڑھ گیا کہ اب آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے آپ اس کو. تو اتنی بڑی بڑی کانفرنسیں ہو رہی ہیں اس موضوع پر، یعنی گلوبل وارمنگ کے سوال پر، کاربن ایمیشن کے سوال پر، لیکن سب فیل ہو رہی ہیں، سب فیل ہو رہی ہیں. کیوں؟ یہ انسان کے بس ہی بھی نہیں ہے. دیکھیں اسی آج ہی کی دنیا میں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک جھلک، وہ اس آخرت کی دنیا کی، وہاں جو انڈسٹریز ہوگی اس کی ایک جھلک. جیسے آپ دیکھیے، ہم میں سے ہر شخص آکسیجن لیتا ہے اور کاربن یعنی آکسیجن انہیل کرتا ہے اور کاربن ایکسہیل کرتا ہے. 24 گھنٹہ یہ عمل جاری ہے. یہ کیسے ہے؟ اس کائنات میں ایک نظام ہے جو آپ کے کاربن کو لے لیتا ہے اور پھر آپ کو آکسیجن لوٹاتا ہے. سارے درخت جو ہے ان میں ایک انڈسٹری ہے، انڈسٹری جو کاربن لے لیتی ہے اور آکسیجن خارج کرتی ہے. ایک بہت بڑی انڈسٹری آکسیجن کی سپلائی کی ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں نہ کوئی شور ہے، نہ کوئی دھواں ہے، کچھ بھی نہیں. سورج بھی ایک انڈسٹری ہے جو مسلسل لائٹ بھیج رہا ہے اور ہیٹ بھیج رہا ہے، لیکن وہاں بھی دیکھیے کوئی پرابلم نہیں کریٹ کرتا وہ. تو نیچر کی انڈسٹری میں آج بھی آپ دیکھتے ہیں کوئی پولوشن نہیں، کوئی کاربن ایمیشن نہیں. یہ ایک جھلک ہے اس بات کی کہ آخرت میں جو سویلائزیشن بنے گی وہ کیسی ہوگی. وہاں پر پولوشن نہیں ہوگا، وہاں پر شور نہ نوائز پولوشن ہوگا، نہ واٹر پولوشن ہوگا، نہ ایئر پولوشن ہوگا، نہ کوئی اور پرابلم ہوگا. یہ ایک جھلک ہے. تو انسان جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ موجود دنیا میں خدا سلیکٹ کر رہا ہے ان انسانوں کو جو اس ہائر سویلائزیشن کے میں کام کریں. یہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، سلیکشن، یہ سلیکشن کیا جا رہا ہے ان انسانوں کا جو اس سویلائزیشن کا چارج لیں، اس پروسیس کا چارج لیں. وہاں وہ کوئی ڈائریکٹر بنے گا، کوئی چیئرمین بنے گا، کوئی ممبر بنے گا، کوئی کیا بنے گا، کوئی ڈسکوری کرے گا، کوئی لائبریری سنبھالے گا. تو یہ اسی کا سلیکشن ہو رہا ہے. جو لوگ فیل ہو جائیں گے، جو اپنے آج کے زمانے میں جو دکھائیں گے کہ وہ اس قابل ہے کہ وہاں اس میں وہ جگہ پائیں، تو خدا ان کو ریجیکٹ کر دے گا، ریجیکٹ. ان کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا جائے گا. اور سلیکٹڈ لوگ جو ہیں، سلیکٹڈ لوگ کون ہوں گے؟ جنہوں نے اس حقیقت کو جانا، خدا کی گلوری کو سمجھا، خدا کے شفران کو دریافت کیا، جنہوں نے معرفت کا درجہ حاصل کیا، جو خدا کا سرنڈر کیا، جنہوں نے ہمارے ویلیوز کا پالن کیا، جنہوں نے ڈسپلن میں رہنے کا ثبوت دیا. یہ ساری جو کوالٹیز ہیں، جس کو میں ڈیوائن کوالٹیز کہوں گا، تو جو ڈیوائن کوالٹیز کے طور پر جیے اس دنیا میں، انہوں نے کیا اپنے آپ کو کوالیفائی کیا اس اگلے سویلائزیشن کے پروسیس میں حصہ لینے کے لیے.
تو یہ جو سچویشن بڑی دنیا میں، یہ بھی ایک پروسیس کے روپ میں بنی تھی. پروسیس، لمبا پروسیس چلا، اس کے روپ میں یہ بنی. ایسی وہ بھی ایک لمبا پروسیس ہوگا، کروڑ اربوں سال کا. جو یونیورس آف فیکٹ جو ہے، جو سارا کا سارا انڈسکور پڑا ہوا، اس کو آپ ڈسکور کریں گے، اس کے مطابق وہاں ایک دنیا بنائیں گے. قرآن میں ہے کہ وہ فی شغل فاکہون. شغل فاکہون کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کی جو ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ جوائفل ایکٹیویٹیز ہوں گی. وہ فی شغل فاکہون. دنیا کی ایکٹیویٹیز میں آپ جانتے ہیں کہ بورڈم ہے، ایکسیڈنٹ ہے، بہت سے پرابلم ہے دنیا کے. اس میں وہاں پر فی شغل فاکہون، وہاں پر جوائفل ایکٹیویٹیز ہوگی. وہ جو سویلائزیشن بنے گی، وہ جو دنیا بنے گی، وہاں جو ایک پروسیس چلے گا، اس میں جو لوگ حصہ لیں گے تو وہ ایک جوائفل ایکٹیویٹیز ہوگی، خوشیوں کی دنیا ہوگی، راحتوں کی دنیا ہوگی. تو یہ یہاں پر اسی کا سلیکشن کیا جا رہا ہے. اور جو واقعات ہو رہے ہیں جیسے ایٹی کا ارتھکویک ہے یا گلوبل وارمنگ ہے، یہ سب وارننگ دی ہے. یہ سب وارننگ ہے، وارن کیا جا رہا ہے کہ اب اینڈ آ گیا تمہارا اینڈ آ گیا. تم نے انڈسٹری بنائی، تم نے سچویشن بنائی، چلتے چلتے وہاں پہنچی کہ اب آگے کچھ بھی نہیں ہے. آگے کیا ہے؟ پولوشن ہے. آگے کیا ہے؟ پرابلم ہے. آگے کیا ہے؟ دنیا رہنے کے قابل نہیں رہے گی. آگے کیا ہے کہ تم نے ایٹم بم بنا کے رکھ رکھے ہیں کہ جس دن وہ پھٹیں گے تو شاید دنیا ختم ہو جائے گی. تو انسان دیکھیے، ایک طرف تو اپنے کو انکمپیٹنٹ ثابت کیا اس نے، اور دوسری طرف یہ بھی ہو گیا کہ اس دنیا میں جو ریسورسز تھے وہ انلمیٹڈ نہیں تھے. آپ کے پاس ریسورسز یہی ہیں جو دنیا میں اس ارتھ پر جو ہے، پلینٹ ارتھ پر، یہ خدا نے رکھے نہیں تھے انلمیٹڈ. یونیورس تو انلمیٹڈ ہے، لیکن یہ جو ارتھ ملی تھی ہم کو، یہ تو لمیٹڈ ہے. تو یہاں پر جو ہم کر سکتے تھے وہ اس کا اینڈ آ گیا. آگے کچھ بھی نہیں، آگے برائن ڈیلی ہے، آگے برائن ڈیلی ہے. تو وہ جو خواب جو سارے انسان دیکھتا رہا ہے، ہر مذہب میں جس کو مانا گیا ہے، کوئی اس کو جنت کہتا ہے، کوئی پیراڈائز کہتا ہے، کوئی بیکنڈ کہتا ہے، کوئی فردوس کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، وہ اسی یعنی اگلی سویلائزیشن کا خواب ہے وہ، جو جس کو میں نے ڈیوائن سویلائزیشن کہا. تو قیامت وہ آخری پوائنٹ ہوگا جہاں کہ یہ جو ہے یہ سفر ختم ہو جائے گا. یعنی ہیومن سویلائزیشن کا سفر ختم، اب دوسرا سفر شروع. وہ سفر جو جنت ہوگی، فردوس ہوگی، بیکنٹ ہوگی اور پیراڈائز ہوگی. تو انسان، آپ جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ انسان جو چاہتا ہے، سب سے ڈیزائر ہے کہ اس کو پورا فلفلمنٹ ملے، لیکن دنیا میں مل نہیں پاتا. کسی بھی انسان کو، چاہے وہ کنگ ہو، چاہے بہت بڑا ویلدی آدمی ہو، کچھ بھی ہو، اس کو پورا فلفلمنٹ ملتا نہیں. ہر آدمی اس ڈیزائر کو لے کر مر جاتا ہے، اس خواہش کو لے کر مر جاتا ہے کہ مجھے پورا فلفلمنٹ ملے. اس دنیا میں پورا فلفلمنٹ ملے گا انسان کو in terms of desire, in terms of intellectual activity, in terms of discoveries. ہر اعتبار سے فلفلمنٹ ملے گا اس کو. تو وہ ایک پروسیس چلے گا ڈیوائن سویلائزیشن بنانے کا. ایسا نہیں کہ جنت کوئی ایک پیلس ہے، ہورے بیٹھی ہوئی ہیں، گیٹ کھول دیے گیا، اس میں چلے گئے اور بس عیش کر رہے ہیں. یہ جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے، یہ خدا کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. خدا کا جو
کریشن پلان ہے اس کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. انسان تو چاہتا ہے ایک ایک انلمیٹڈ چیز اور خدا اس کو لمیٹڈ چیز دے دے گا. تو جنت کا یہ کانسیپٹ جو ہے مجھے بہت ہی کم دکھائی دیتا ہے. ایک بہت بیوٹیفل پیلس ہے, اس میں حوریں بیٹھی ہوئی ہیں اور خوب کھانے ہیں, جا کے کھائیے اور وہاں رہیے. نہیں, ایسا نہیں ہے. وہ سب بھی ہے, یعنی وہ سب بھی وہاں ہوگا, لیکن اس سے زیادہ بڑی بات یہ ہے کہ وہاں پر ایک پروسیس نیا چلے گا, ایک نیا پروسیس. جیسے دنیا میں پروسیس چلا, اس کو مثال دیتا ہوں کیسے چلا. یہ کہا جاتا ہے کہ بہت پہلے, یعنی اسٹون ایج میں, دو آدمی آپس میں غصہ ہو گئے اور ایک دوسرے کو پتھر مارا انہوں نے. تو ایک بار ایسا ہوا کہ پتھر ٹکرا گیا. جب ٹکرا گیا تو اس میں اسپارکنگ ہوئی, تو انہوں نے سوچا کہ یہ کیا چیز ہے. دونوں بیٹھ گئے اس کو دیکھنے کے لیے کہ اس سے کیا ہوا. اب نئی سوچ شروع ہوئی. اسپارکنگ کیوں ہوئی؟ اس کے ٹکرانے سے. اس سے ایک نئی ڈسکوری پہنچا انسان. پھر آپ جانتے ہیں کہ ایک سائنٹسٹ نے دیکھا کہ کھانا پک رہا ہے اس میں اور اس کے اوپر ڈھکن رکھا ہوا ہے. تو جب ابلتے 100 ڈگری پر آیا اس کا ٹیمپریچر, تو وہ ڈھکن ابل گیا. یہاں اسے سوچنا شروع کیا کہ ابلا کیوں. اب یہ ایک نئی ڈسکوری شروع ہوئی, ایک پروسیس. تو جب اسپارکنگ ہوئی تھی پتھر میں, تب سوچ کے ایک نیا سلسلہ شروع ہوا اور آگے تک پہنچا. پھر جو بھاپ سے جو یہ فنامنا سامنے آیا, اس کی پروسیس شروع ہوا. اس نے پاور انسان نے دریافت کیا. پھر آپ دیکھتے ہیں کہ نیوٹن, مشہور قصہ ہے کہ نیوٹن نے دیکھا کہ پیڑ کے اوپر سے سیب گرا, تو سوچنے لگا کہ پھر نیچے کیوں آیا, اوپر کیوں نہیں گیا. اب ایک نیا پروسیس شروع ہوا. ایسا ایک لمبا پروسیس ہے جس کو ہم کہتے ہیں ہیومن سویلائزیشن. اچانک نہیں ہو گیا, کوئی بھی بات اچانک نہیں ہوئی ہے. نہ ہوا جہاز اچانک بنا, نہ موٹر اچانک بنا, نہ پرنٹنگ پریس اچانک بنا, نہ کوئی کتاب اچانک چھپ گئی. ایک لمبے پروسیس کے بعد ایسا ہوا. یہی پروسیس زیادہ بڑے پیمانے پر آخرت میں ہوگا. ایک نئی دنیا انسان ڈسکور کرے گا, زیادہ بہتر دنیا, زیادہ جوائفل دنیا. اور اس کا اشارہ یہی موجود دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ انسان کے پوٹینشیل ابھی تک ان یوٹیلائز پڑی ہوئی ہے. یونیورس آف فیکٹ جو ہے ابھی تک انڈسکورڈ پڑی ہوئی ہے. یہ دونوں باتیں تو ابھی آپ معلوم ہو چکی ہیں. یہ باتیں کوئی اسپیکولیشن نہیں ہے, ایک سائنٹیفک فیکٹ ہے. سائنٹیفک فیکٹ ہے یہ. آج ہی ہم جان چکے ہیں کہ انسان کا جو پوٹینشیل ہے اتنا زیادہ ہے, ابھی تک وہ ان یوٹیلائز پڑا ہوا ہے. وہ تو کہیں تو اس کو ملنا چاہیے یوٹیلائزیشن. ایسے ابھی ہم جان چکے ہیں کہ یونیورس آف فیکٹ بہت زیادہ ہے, تو کہیں تو اس کو ڈسکور ہونا چاہیے. تو آج کی دنیا جو ہے, یعنی جو آخرت سے پہلے کی دنیا, یہ لمیٹڈ دنیا ہے. یہاں پر ہم نہ انسان کا پورا پوٹینشیل یوٹیلائز ہو سکتا, نہ ساری یونیورس آف فیکٹ ڈسکور ہو سکتے. اس کے لیے ایک اور دنیا چاہیے, ایک زیادہ بڑی دنیا, زیادہ بڑے قسم کے آپریٹرس, زیادہ اعلیٰ قسم کے دوربین اور خوردبین, زیادہ بڑے قسم کے لیبارٹری, اور ساتھ ساتھ کہ بہت ہی اعلیٰ درجے کے سلیکٹڈ لوگ. یہاں کیا ہے کہ دیکھیے آپ,
ایک آدمی ایک بناتا ہے ایک بڑا انسٹیٹیوشن، ایک آدمی وہاں بم مار دیتا ہے، سارا انسٹیٹیوشن ختم. ایک آدمی کوئی کام کرتا ہے، کوئی گولی مار دیتا ہے، اس کی سارا اس کا کام ختم. تو دنیا میں چونکہ آپ جانتے ہیں کہ دونوں قسم کے لوگ ہیں. بائبل میں ہے کہ شریر کاٹے جائیں گے. جو شریر لوگ، جو ایول ایول قسم کے لوگ، ایول کیریکٹر والے، تو بائبل میں ایول کیریکٹر لوگ کاٹ کے پھینک دیے جائیں گے. تو گڈ کیریکٹر کے لوگ اور ایول کیریکٹر کے لوگ یہاں ملے ہوئے ہیں. کچھ کام نہیں کرنے دیتے، کچھ کام نہیں کرنے دیتے. آج سے نہیں، یہ شروع سے چلا آ رہا ہے کہ ایول کیریکٹر کے لوگ کوئی کام نہیں کرنے دیتے. ہر بار پروسیس کو روک دیتے ہیں، ہر بار پروسیس کو روک دیتے ہیں. یہ آج سے نہیں چل رہا ہے، ہمیشہ سے چل رہا ہے کہ انسان، کچھ اچھے لوگ ہیں گڈ کیریکٹر والے، وہ کچھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ بیڈ کیریکٹر والے وہ کچھ کام نہیں کرنے دیتے. کوئی گن مارتا ہے، کوئی بم مارتا ہے، کوئی نیوسنس کریٹ کرتا ہے. تو بائبل میں وہی بات، بائبل میں اس طریقے سے کہی گئی ہے کہ ایول کیریکٹر کے لوگ چھانٹ کر الگ کر دیے جائیں گے. قرآن میں بھی یہی بات ہے، وہ یوز آؤن. تو جب ایسا ہوگا کہ جو آنےسٹ لوگ ہیں، جو گڈ کیریکٹر والے لوگ ہیں، جو ڈسپلن والے لوگ ہیں، جو صحیح معنوں میں اپنے ڈیوائن نیچر کو جنہوں نے انٹیکٹ رکھا ہے، وہ لوگ ہیں، وہ الگ کر دیے جائیں گے. اور وہ لوگ جو ہیں، جو ایول کیریکٹر والے، اس کو چھانٹ دیا جائے گا، ان کو یونیورسل کوڑے خانے میں ڈال دیا جائے گا. ایک طرف یہ ہوگا، دوسری طرف ایک بڑی دنیا سامنے ہوگی. ارض سماوات والارض، یعنی وہ پورا یونیورس اس کا فیلڈ بن جائے گا. آج ہمارا فیلڈ تو یہ ارتھ ہے، یہ فیلڈ ہمارا ارتھ ہے. اس وقت پوری یونیورس ہماری فیلڈ ہوگی. وہاں ایسے کمیونیکیشن ہوں گے کہ پوری یونیورس میں آپ اپنی ریسرچ چلائیں گے، اپنی ایکٹیویٹیز جاری کریں گے، اور بہت ہی جوائفل انداز میں. وہاں کوئی ایکسیڈنٹ نہیں ہوگا، وہاں کوئی مائنس پوائنٹ نہیں ہوگا. اس کا ایک سبب یہ ہے کہ وہاں پر جو ساتھی ہوں گے آپ کو کام کرنے کے لیے دیے جائیں گے، وہ اینجلز ہوں گے. دنیا میں آپ کو جو ساتھی ملتے ہیں وہ یہی لوگ ہوتے ہیں، اینجلز، جو پرفیکٹ لوگ ہیں، آئیڈیل لوگ ہیں. یعنی آئیڈیل، یہ اینجل جو ہے آپ کے وہاں پر آپ کے کلیگ ہوں گے، وہ آپ کے سپورٹر ہوں گے. تو اینجلز کے سپورٹ سے وہ سویلائزیشن بنائیں گے اچھے لوگ. یہ کتنا بڑا فرق ہو جائے گا. آپ دنیا میں آپ جو کام کر رہے ہیں وہ انہی انسانوں کو لے کر کرنا پڑتا ہے جن میں سب ملے جلے لوگ ہیں، کوئی کام کرنے نہیں دیتے. آخرت میں جو آپ کریں گے کام، تو اینجل کے سپورٹ سے وہ کام ہوگا. جو آئیڈیل لوگ ہیں، پرفیکٹ لوگ ہیں، آنےسٹ لوگ ہیں، ڈسپلن لوگ ہیں، تو پورا یونیورس، پورا انوائرمنٹ جو ہے وہ دوسرا ہوگا. اسی لیے وہاں کے بارے میں یہ کہا گیا کہ وہاں پر جوائفل ایکٹیویٹیز ہوگی، جوائفل ایکٹیویٹیز. تو قرآن میں ہے کہ لبس لہٰذا فلیعمل العاملون. کیسی عجیب آیت ہے، دیکھیے، لبس لہٰذا فلیعمل العاملون، یعنی کرنے والے اس کے لیے کریں جو کرنے کا شوق رکھتے ہیں، یہ قدر کرنے کا جذبہ ہو. تو یہ ہے کام جس کے لیے وہ کریں. وہ دوڑے اس جنت میں، اس سوسائٹی میں ایک ممبر بننے کے لیے، اس ڈیوائن سویلائزیشن میں ایک پارٹ بننے کے لیے، اس کے پروسیس میں شامل ہونے کے لیے. لبس لہٰذا فلیعمل العاملون، یہ ہے وہ چیز جس کے لیے دوڑنے والا دوڑ ہے. تو دو آیتیں جو قرآن کے میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
اس پر غور کیجیے کہ ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعد سبعۃ ابحر ما نفذت کلمات اللہ. اور دوسری آیت جو ہے کہ قل لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. یعنی سارے سمندر، اب مزید اور سمندر اگر سیاہی بنا دیا جائیں، انک بنا دیا جائیں، اور سارے درخت قلم بنا دیے جائیں، تب بھی خدا گلوری لکھی جائے تب بھی ختم نہیں ہوگی. تو یہ شاعری نہیں ہے، خود سائنس نے بتایا ہمیں، خود سائنس نے کہ یہ شاعری نہیں ہے. تو خود سائنس بتاتی ہے کہ انسان کا پوٹینشیل اتنے زیادہ ہے کہ وہ استواری نہیں ہو پاتے، آدمی مر جاتا ہے. بڑے بڑے فلاسفر ارسطاٹل اور پلیٹو جیسے لوگ، یا بڑے بڑے سائنٹسٹ نیوٹن اور آئنسٹین جیسے لوگ اپنے مائنڈ کا 1-2% صرف یوٹیلائز کر سکے اور مر گئے. تو خود سائنس بتا رہی ہے کہ ان لمیٹڈ پوٹینشیل انسان کے اندر ہے. پھر سائنس یہ بتا رہی ہے کہ دنیا جو ہے یہ بہت ہی بڑی دنیا ہے، بہت بڑی دنیا ہے. اس کا لیس دین 5% ہم اپنے اس سے دیکھ پاتے ہیں. مور دین 95% ہم دیکھ ہی نہیں پاتے، وہ ڈارک میٹر ہے. تو خود سائنس بتا رہی ہے کہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے، یونیورس افیکٹ بہت بڑی ہے. تو کہیں تو اس کو واقع بننا چاہیے، کہیں تو انسان کے پوٹینشیل کو استعمال ہونا چاہیے. جیسے یہ جو مثال میں نے دی آپ کو کہ یہ جو گرہن ہے، یہ جو گرہن ہے، تو انسان سمجھتا تھا کہ یہ کوئی عجب قسم کے توہماتی عقائد بنا رکھے تھے لوگوں نے. آج ہمیں یہ بہت دنوں کی اس کے بعد پتہ چلا کہ گرہن کیوں پڑتا ہے، سورج گرہن ہے، چاند گرہن. 3 باڈیز ہیں، یعنی ارتھ، چاند اور سن. ان میں ایک الائنمنٹ ہوتا ہے، ایک سیدھ میں آ جاتے ہیں. تو جب بیچ میں چاند ہو تو کیا ہوگا؟ سورج گرہن پڑے گا. جب بیچ میں زمین ہو تو کیا ہوگا؟ چاند گرہن پڑے گا. تو اس کو میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایک فنامنا جو ہے، یہ ہے ویل کیلکولیٹڈ پوزیشننگ آف 3 unequal moving bodies in the vast space. اس کا فنامنا ہے. یہ انسان کہے جان سکا، کہے جان سکا انسان. یہ پہلے تو کچھ نہیں جانتا تھا. وہ یہ لمبے پروسیس کے بعد، اب یہ جب میں نے یہ جانا ہے اس کو، جب پڑھا میں نے اس کو، تو ایک عجیب جوائے مجھے ملا اس سے. کیا آپ جانتے ہیں کہ تینوں بہت سائز میں فرق ہے. یعنی چاند کو اگر سرسوں کے برابر مانے، سرسوں مسٹرڈ کے برابر، تو زمین جو ہے ایک فٹ بال کے برابر ہوگی. اور سورج جو ہے ہمارے پاس سے زیادہ بڑا ہوگا. تو 3 انیکول سائز کے رہے، وہ کیسے ایک میں اس سے آ جاتے ہیں، دیکھنے میں برابر لگتے ہیں وہ. تو ویل کیلکولیٹڈ پوزیشننگ آف 3 unequal moving bodies in the vast space. اب کتنا تھرل مجھے اس کو ملا. ایسے کروڑ اربوں سے بھی زیادہ تھرل موجود ہیں. بریٹینیکا میں نے پڑھا اس کے بارے میں، تو اس میں لکھا ہے یہ الائنمنٹ جو ہوتا ہے، یہ کہ یہ ریمارکیبل کوانسیڈنس. کتنی ایبسرڈ بات ہے یہ ریمارکیبل کوانسیڈنس. یعنی یہ الائنمنٹ جو ہوتا ہے سورج کا اور زمین کا اور چاند کا، اس کی وجہ سے گرہن جو پڑتا ہے، تو اس کو لکھا ہے کہ ریمارکیبل کوانسیڈنس. دیکھیے کوانسیڈنس جو ہے،
اب تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ اتنے واسٹ اسپیس میں ایسا کوئنسیڈنس ہو جائے, اور ہوگا بھی تو ایک آدھ بار ہوگا, یہ تھوڑے کہ ریگولر طور پر ہوگا. آپ جانتے ہیں کہ سال میں ہر بار 2 یا 3 بار چاند گرہن پڑتا ہے, اور کم سے کم 2 بار سورج گرہن پڑتا ہے, ریگولر طور پر. اور پہلے سے پتہ ہوتا ہے اس کا. آبزرویٹری میں جہاں کہ اس کو اسٹڈی کی جاتی ہے تو پہلے سے المرک بناتے ہیں, وہ پہلے پتہ ہوتا ہے کب کس ڈیٹ کو کس ٹائم میں ہوگا پہلے سے. تو یہ کوئنسیڈنس ہو سکتا ہے؟ یہ تو بہت بڑا کوئی مینجمنٹ ہے اس کے, وہ ایک جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. کوئنسیڈنس کیسے یہ بتائیے؟ تو یہ ریمارکیبل کوئنسیڈنس کا نا, یہ تو ایک ورڈ پلے ہے. یعنی بلین ایئر سے ہو رہا ہے, ریگولر طور پہ ہو رہا ہے, ہر سال ہو رہا ہے, اور ٹھیک ٹائم پہ ہو رہا ہے, اور ہم اس کو کیلکولیٹ کر کے پہلے سے جان لیتے ہیں. یہ تو کوئی ہے جو مینیج کر رہا ہے, کوئی ہے جو آرگنائز کر رہا ہے. یہ بہت بڑا پاور ہے جو اس ساری چیزوں کو کنٹرول کیے ہوئے ہے. تو یہ مائنڈ کا جو, یا انسان کو جو مائنڈ ملا ہوا ہے, جو اتنی بڑی باتوں کو جان سکتا ہے, اور جان کر کتنا اس کو جائے ملتی ہے, تو ابھی تو وہ سب باقی ہے, وہ تو ابھی باقی ہے. تو کیسے ایسا ہو سکتا ہے کہ ایسے انسان مر جائے, ایسی دنیا ختم ہو جائے, نہ یونیورس آف تھاٹ ڈسکور ہو, نہ انسان کا پوٹینشیل جو ہے وہ یوٹیلائز ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ ہوگا. اسی کا نام جنت ہے, اسی کا نام پیراڈائز ہے, اسی کا نام بیکنٹھ ہے, اسی کا نام فردوس ہے. اب وہاں پر ایک نئی دنیا بننا شروع ہوگی, ایک نئی سویلائزیشن. اس میں ہر ہم کو بہت ہی جوائفل ایکٹیویٹیز ملیں گی. سب کچھ دنیا قرآن میں ہے کہ وہ تو بھی متشابہ, جو کچھ دنیا میں ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ خالی پھل کے بارے میں نہیں ہے, یہ ساری چیزوں کے بارے میں ہے. جیسے یہاں پر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, یا ایسا بھی وہاں پر ایک ہوگا بہت ہی ہائر فارم میں. وہاں پر ملاقاتیں ہوں گی, وہاں پر سیمینار ہوں گے, وہاں پر انسٹیٹیوشنس ہوں گے, وہاں پر لکھا جائے گا, وہاں بولا جائے گا, وہاں پڑھا جائے گا, چھپائی ہوگی, وہاں پر سب کچھ ہوگا. وہ تو بھی متشابہ میں سب کچھ شامل ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف پھل, سیب اور انار نہیں. دیٹ از انڈر آف پیراڈائز. ایک ساری ایکٹیویٹیز ہوگی لیکن ہائر فارم میں, سب ہوگی, بہت ہی جوائفل ایکٹیویٹیز ہوگی. اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو اس میں حصہ دار بنائے, ہم کو اس سے محروم نہ کرے. یہ میری دعا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین. This question is from Mr. Fake from US. Is it permissible to pray fard namaz while sitting down in aeroplane? Some people say that since standing is necessary for prayers, it is better to pray later. I am faced with this situation quite often while traveling. نہیں, یہ جو کہتا غلط کہتا ہے. آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, اگر آپ کو موقع ہو کھڑے ہونے کا تو کھڑے ہو کر پڑھیے, نہیں تو آپ بیٹھ کے پڑھ لیجیے. یہ بالکل غلط مسئلہ بتایا جس نے بتایا آپ کو. اسلام میں دیکھیں ایک بہت بڑا اصول ہے جو کہتے ہیں رخصت. رخصت مطلب الاؤنس ہے, کنسیشن. یہ بہت بڑا پرنسپل ہے اسلام کا. جو لوگ ایسا کہتے ہیں وہ فارم کو نماز سمجھتے ہیں, یعنی وہ خود بہت بھاری غلطی کر رہے ہیں کہ انہوں نے فارم کو نماز سمجھ رکھا ہے. کھڑے ہو کر پڑھی تو نماز ہے, نہیں تو نماز نہیں ہے. نماز خشوع سے ہوتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون لا صلاۃ لمن لم یتخشع. اصل جو نماز میں ہے وہ خشوع ہے. کھڑے ہو کر پڑھنے کا موقع ہے تو کھڑے ہو کر پڑھیے, بیٹھنے کا موقع ہے تو بیٹھ کر پڑھیے, لیٹ کر پڑھنا ہے تو لیٹ کر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ.
دیکھیے فارم جو ہے ریلیٹیو ہوتا ہے ہمیشہ، اور جو خشوع ہے وہی ریئل پارٹ ہے نماز کا. جیسا موقع ویسے نماز پڑھیے آپ. اگر آپ کو جگہ ملتی ہے کھڑے ہو کر پڑھنے کا تو کھڑے ہو کر پڑھ لیجیے، نہیں تو آپ بیٹھ کر پڑھیے. اس میں کوئی بھی کمی آپ کی نماز میں کوئی کمی نہیں ہوگی. کمی ہوگی جب کہ خشوع اس کے اندر نہ ہو. خشوع سے آدمی کی نماز کم ہوتی ہے یا زیادہ ہوتی ہے. فارم میں کمی بیشی تو ریلیٹیو ہے، وہ حالات کے اعتبار سے ہوتی ہے. وضو کرنے کا موقع نہ ہو تو آدمی تیمم کرتا ہے. اس طریقے سے کھڑے ہونے کا موقع نہ ہو تو بیٹھ کر پڑے گا. جس نے یہ مسئلہ بتایا بالکل غلط مسئلہ بتایا آپ کو. He has another question, which is, Maulana, kindly outline the step-by-step approach for Islamization of Muslims in America. دیکھیے اسٹارٹنگ پوائنٹ تو ہر ایک کا ایک ہی ہے، چاہے نان مسلم کو دعوت پہنچانا ہو یا مسلمانوں کو اسلامائز کرنا ہو. وہ ہے ری انجینئرنگ آف مائنڈ. یعنی مائنڈ سے شروع ہوگا کوئی بھی کام. آج کل ایک گراس روٹ کا نظریہ چلا ہوا. گراس روٹ سمجھتے ہیں کہ جو عوام ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں، وہ گراس روٹ ہوتے ہیں. یہ غلط بات ہے. یہ گراس روٹ مائنڈ ہے، انسان کا مائنڈ. کوئی بھی کام ہو اس کا گراس روٹ مائنڈ ہوگا. تو آپ کو شروع کرنا ہوگا ان کے مائنڈ کو ایڈریس کرنے سے. دوسری بات یہ ہے کہ مائنڈ کو ایڈریس کرنے کا جو آج کل جو طریقہ ہے کہ ٹریڈیشنل انداز میں ڈوز اینڈ ڈونٹ بتاتے ہیں، وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. ڈوز اینڈ ڈونٹس کی زبان بولنا یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. ٹریڈیشنل زبان بولنا وہ اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. آپ کو آج کا انسان کا مائنڈ کو پڑھنا ہوگا، ماڈرن ایڈیم میں ان کو ایڈریس کرنا ہوگا، ورنہ وہ کچھ کام ہی نہیں ہے. امام شاطبی نے بہت اچھا لکھا ہے کہ خصب کے مسلم عقلی پر بات کو پیش کیا جائے تو وہی بات پیش کرنا ہے. یہ جو آپ کو مدعو ہے، جو آپ کو مخاطب ہے، جس سے آپ بات کر رہے ہیں، اس کو مائنڈ کو پڑھیے. اور مائنڈ کو بدلنے سے انسان بدلتا ہے. تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہر ایک کے لیے ہی رہے گا، چاہے وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو. کوئی دوسرا اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے. جب تک آدمی کا اسپرٹ نہ پیدا ہو، جب تک مائنڈ کا مائنڈ نہ بدلے، جب اس کی سوچ نہ بدلے، تو کوئی اور چینج اس کا اندر آئے گا نہیں. آئے گا تو ایک آرٹیفیشل طریقے پر آئے گا جسے کوئی ویلیو نہیں ہے. This question is from Mr. Nafis Shiraz from Delhi. ایک صاحب کا کہنا ہے کہ جنت صرف انٹیلیجنٹ اور باشعور لوگوں کے رہنے کی جگہ ہے، بے وقوفوں کو جنت میں نہیں ڈالا جائے گا. کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، بالکل غلط یہ بات ہے. حدیث بتا ہے کہ اصحاب الجنت بلون. حدیث میں ہے کہ اصحاب الجنت بلون. بلو مانے سیدھے سادے لوگ. یہ بالکل غلط بات. دیکھیں جنت میں جانے کی شرط نہ ذہین ہے نہ بے ذہین، وہ ہے اخلاص. چاہے کوئی کتنے ہی ذہین ہو، کتنے انٹیلیجنٹ ہو، اسے جنت میں نہیں پہنچ جائے گا. وہ اصل چیز ہے اخلاص. یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے جب آپ کام کریں گے سچ مچ صحیح معنوں میں، دل سے، یعنی سچی اسپرٹ کے ساتھ، تو وہ چیز آپ کو جنت میں لے جائے گی. تو جنت میں انٹر ہونے کی شرط جو ہے وہ اخلاص ہے. اخلاص جس کو قرآن میں کہا ابتغاء رضوان اللہ. ابتغاء رضوان اللہ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کام کرنا. البتہ جنت میں درجے ہوں گے. قرآن میں خود 2 درجے لکھے ہوئے ہیں، جنتان. حدیث میں ہے کہ 200 درجے ہوں گے. تو درجات کی تقسیم جو ہے وہ بھی اخلاص کے اعتبار سے ہوگی، ذہین اور غیر ذہین کے اعتبار سے نہیں ہوگی.
تو اصل چیز جو ہے یاد رکھیے اخلاص ہے، ابتغاء رضوان اللہ ہے. کوئی شخص اللہ سے کتنا ڈرتا ہے، اللہ سے کتنی محبت کرتا ہے، اللہ کو اس نے کتنا اپنا کنسرن بنایا ہے، ان چیزوں سے فیصلہ ہوگا جنت کا. His next question is, عیسائیوں اور ہندوؤں کا مقصد حیات کیا ہے؟ یہ تو انہیں سے پوچھیے، میں کیسے بتاؤں گا؟ آپ کے آس پاس کوئی نہ کوئی عیسائی مل جائے گا، کوئی نہ کوئی ہندو مل جائے گا، اب اس سے پوچھیے. ہم کیسے بتا سکتے ہیں؟ بتائیے. البتہ میں یہ ضرور کہوں گا کہ مسلمانوں میں ایک وہم ہے، وہم کہ سب لوگ ہمارے دشمن ہیں. کہ کرسچن بھی دشمن ہے، ہندو بھی دشمن ہے، یہودی بھی دشمن ہے، امریکہ بھی دشمن ہے. یہ بالکل ایبسرڈ بات ہے. یہ میں کہہ سکتا ہوں کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے، ہر آدمی انسان ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مومن ہونے کی پہلی پہچان اس زمانے میں خاص طور پر یہ ہے کہ آپ ہر انسان کو انسان کے روپ میں دیکھیں. جیسے رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ یہودی کے بارے میں کہ الیست نفسن، کیا وہ انسان نہیں؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایمانی مشتبہ ہے جو لوگوں کو انسان کے روپ میں نہ دیکھ سکے. سب کو انسان سمجھیے، سب کے یکساں طور پر سب کے خیر خواہ بنیے، سب کے ویلیوشر بنیے، سب کو انسان سمجھیے، سب کو عزت دیجیے. یہ ہے ایمان کی پہلی شرط اس زمانے میں خاص طور پر، کیونکہ آج کل پھیلا ہوا ایک وہم کہ سب دشمن ہمارے ہیں. یہ جھوٹا وہم ہے. کوئی دشمن نہیں ہمارا، کوئی بھی دشمن نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی ضروری ہے کہ ہر مسلمان اپنا جائزہ لے کہ کیا وہ لوگوں کو انسان سمجھتا ہے کہ دشمن سمجھتا ہے. اگر سچ مچ آپ دل سے سمجھیں کہ ہر آدمی اسی طرح انسان ہے جس طرح میں انسان ہوں، اور آپ اس کے ویلیوشر بنے، اس کے خیرخواہ بنے، تبھی ایمان کا آغاز ہوگا، ورنہ ایمان ہی مشتبہ ہے میرے نزدیک. تو This question is from Mr. Abdul Basit from Doha. مولانا ایسا کیوں ہے کہ اس دنیا میں انسان اپنے دماغ کا صرف کچھ حصہ استعمال کرتا ہے اور اس کو صرف آخرت میں وہ مکمل استعمال کر سکے گا؟ کوئی خاص وجہ؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کا کریشن پلان ہے. اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو سلیکشن کے لیے بنایا ہے. یہاں یہ سلیکٹنگ گراؤنڈ ہے. یہ تو یہاں اچھے برے سب رہیں گے. دیکھیے جب آزادی دی گئی انسان کو تو اچھے برے سب رہیں گے. جہاں اچھے برے سب ہو وہاں کیسے استعمال پورا ہو سکتا ہے؟ جہاں اچھے برے سب لوگ موجود ہوں تو وہاں پورا استعمال ممکن ہی نہیں ہے. کوئی گولی مار دے گا، کوئی بم ایکسپلوڈ کر دے گا، کوئی کچھ کرے گا، کوئی کرپشن کرے گا. تو یہاں تو ممکن ہی نہیں ہے. وہ ممکن ہے اس وقت جہاں کا ایسے لوگ ہوں، جہاں سب سلیکٹڈ لوگ ہوں، سلیکٹڈ لوگ، تو وہاں پورا موقع ملے گا. پھر وہاں اینجلز ہوں گے. آپ غور کیجئے کہ جہاں ایسے لوگ ہوں کہ وہ آپ سے حسد کریں، آپ کے ساتھ دشمنی کریں، آپ کو بم ماریں، آپ کو گولی ماریں، تو آپ کیسے کام کریں گے؟ اپنے پوٹینشیل کو ایکچوئل کیسے بنائیں گے؟ آپ ترقی کریں، کوئی حسد کرنے لگے گا. آپ آگے بڑھیں گے، کوئی وہاں بم مار دے گا. اس دنیا میں اپنے پوٹینشیل کو آپ ایکچوئل بڑھا ہی نہیں سکتے. دوسری بات، اسی لیے یہ دنیا لمیٹڈ ہے، یہاں پر سارے مواقع نہیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو نقشہ بنایا، جو اللہ تعالیٰ کا جو کیسے پلان ہے، وہ یہ کہ یہاں پر سب لوگ بسائے جائیں، اچھے برے سب، اور پھر سلیکٹ کر لیا جائے ان میں سے جو وہ لوگ ہیں جو واقعی یعنی کریکٹر والے ہیں، ڈسپلن والے ہیں، خدا سے ڈرنے والے ہیں، خدا سے محبت کرنے والے ہیں، خدا کو اپنے کنسرن بنانے والے لوگ ہیں. ان کو سلیکٹ کر لیا جائے، باقی لوگوں کو پورا کھانے میں ڈال دیا جائے. ان لوگوں کو موقع دیا جائے کہ وہ دوسری دنیا میں جو بہت ہی واسٹ ہوگی، جہاں اینجل آپ کا ساتھ دیں گے، جہاں ساری اپرچونیٹیز آپ کو
کھلی رہیں گی، کھلی رہیں گی، کھلی رہیں گی، اور وہاں کوئی غلط آدمی نہیں ہوگا جو آپ کے پلان کو بگاڑے. وہی سب پوٹینشیل وہ اویل کیا جا سکے گا. یہاں کیسے ہو سکتا ہے؟ This question is from Mr. Abdul Hafiz from Delhi. جو لوگ آخرت کی دنیا کے لیے سلیکٹ کیے جائیں گے، کیا ان کے سلیکشن کا معیار صرف مائنڈ کا استعمال ہوگا؟ جو لوگ اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ اپنے مائنڈ کا استعمال کریں گے، وہی لوگ آخرت کی فیکٹری کو چلانے کے مستحق قرار پائیں گے، اور بقیہ لوگ نااہل قرار پائیں گے. ایسی حالت میں ان نااہل لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ یعنی مائنڈ کے استعمال کی بات نہیں ہے، یہ بات نہیں ہے کہ مائنڈ کو جو زیادہ استعمال کرے گا وہ جنت میں جائے گا. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. جو اللہ کے آگے سرنڈر کرے گا، جو اللہ کے کسی پلان کو مانے گا، جو اللہ کی گائیڈنس کے مطابق دنیا میں چلے گا، اس کا سلیکشن ہوگا. مائنڈ کا تک کیا استعمال کرنا نہیں، کہ یہ تو ایک ریلیٹو بات ہے. خدا کے راستے پہ کتنا چلا، خدا کے جو کرائیٹیریا اس کو کتنا پورا کیا اس نے، خدا کو کتنا زیادہ اپنے کنسرن بنایا اس نے، یہ کرائیٹیرین ہوگا چنے جانے کا. وہی اس قابل ہوں گے کہ جو جو ڈیوائن سیولیشن ہے جو ہے اس میں وہ فٹ ہو سکے. باقی لوگ فٹ ہی نہیں ہوں گے، ان کو چھاڑ کر کے کوڑا خانے میں ڈال دیا جائے گا. This question is from Miss Razia from Delhi. Working in a group invariably arises divergent views or opinions about performing a certain task. If a member presses upon a certain way of working which the others are not in favor of, it creates negativity within the group. What should be done in such a situation to retain positivity within the group? نگیٹیوٹی کو پیدا ہوتی ہے اس لیے کہ دوسرے کو ہم ایکسیپٹ نہیں کرنا چاہتے. آپ ایڈجسٹ کیجیے، وہاں اپنی کیوں چلانا چاہتے ہیں؟ دیکھیے آپشن دو میں، ایسے موقع پر آپشن دو میں سے ایک کا ہوتا ہے، یا تو آپ نگیٹو بن جائیں یا ایکسیپٹ کر لیں. مجھے ایک فارمولہ بہت پسند ہے. امریکہ میں ایک صاحب ہیں، ان کا نام ہے صغیر اسلم، وہ کیلیفورنیا میں رہتے ہیں. ان کا بہت اچھا فارمولہ ہے، چلو یہ بھی ٹھیک ہے. جیسے میں ان کا چند دن تھا تو ایک دن ایسا ہوا کہ یہ بات ہوئی کہ چلیں گے پارک میں ٹہلنے کے لیے. کیا ہو گیا؟ تو پھر میں نے کسی وجہ سے میں نے کہا کہ نہیں بھائی اب یہ کام ہے، ابھی نہیں جائیں گے. تو ان کا چلو یہ بھی ٹھیک ہے. تو آپ دوسرے کو ایکسیپٹ کیجیے. ایکسیپٹ نہ کرنے کی یہ پرائز دینی پڑتی ہے کہ آپ نیگیٹو بن جاتے ہیں، وہ تو زیادہ بھاری پرائز ہے. نیگیٹو بننے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ ایکسیپٹ کر لیجیے، کر دیکھ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. دیکھیے ایک بہت ہی امپورٹنٹ پرنسپل یہ ہے کہ آپ اپنی پرسنل لائف میں آپ آئیڈیل بن سکتے ہیں، لیکن آپ سوشل لائف میں آئیڈیل نہیں بن سکتے. سوشل لائف میں آپ کو پریکٹیکل بننا پڑے گا. تو بیسٹ فارمولہ یہ ہے، اپنی آئیڈیل لائف میں آئیڈیلزم اختیار کیجیے، سوشل لائف میں پریکٹیکل بن جائیے. اس طرح سے آپ بچا سکتے ہیں اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے. وہ لوگ بہت ہی زیادہ یعنی کم سمجھ والے لوگ ہیں جو سوشل لائف میں آئیڈیل چلانا چاہتے ہیں، جو کہ امپاسبل ہے. آپ جانتے ہیں کہ ارسطاٹل اور پلیٹو جو ہے آئیڈیل اسٹیٹ بنانا چاہتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل امپاسبل تھا، وہ بنا بھی نہیں. آج تب سے لے کر آج تک لوگ آئیڈیل اسٹیٹ، آئیڈیل سسٹم، آئیڈیل سوسائٹی کی باتیں کرتے ہیں. میں اس کو بالکل ہی امپاسبل سمجھتا ہوں. اپنی ذاتی لائف کو آپ آئیڈیل بنانا چاہتے ہو بنا سکتے ہیں. سوشل لائف کو کیسے بنائیں گے؟ وہاں طرح طرح کے لوگ ہیں، ہر قسم کے لوگ ہیں.
تو آپ کو وہاں پریکٹیکل بننا پڑتا ہے. پریکٹیکل وزڈم کو لینا پڑتا ہے وہاں پر. یہ بہت امپورٹنٹ فارمولا ہے, اس کو کوئی لوگ سمجھتے ہی نہیں لوگ, کہ اپنے آپ میں اپنی ذاتی زندگی جو ہے, آپ کی جو پرسنل لائف ہے, وہاں آپ جو چاہے اختیار کیجیے, وہاں آپ خوب آئیڈیلسٹ بن جائیے. سوشل لائف میں آتے ہی آپ کو پریکٹیکل بننا پڑے گا. یہ وہ فارمولا ہے, اس کو اختیار کر کے آپ نگیٹیوٹی سے بچ سکتے ہیں. اسی کو انہوں نے سادہ انداز میں کہا میرے صلی اللہ علیہ وسلم نے, کہ چلو یہ بھی ٹھیک ہے. بیسٹ فارمولا میں سمجھتا ہوں اس کو. This question is from Mr. Anam from Boston. If Allah knows what happens and decides what we do, then how do people have free will and freedom of choice? Kindly comment. دیکھیے, یہ مسئلہ بہت ڈیٹیل سے میں بتا چکا ہوں, اس سے پہلے لیکچر بھی بتا چکا ہوں, کتاب بھی لکھ چکا ہوں. یہ بالکل ہی یعنی یہ کوئی کوشچن نہیں ہے, یہ نان سائنٹیفک کوئی سائنٹیفک کوشچن نہیں ہے. یہ آپ میرے پچھلے لیکچر کو سن سکتے ہیں. بہت ڈیٹیل سے میں نے اس پر کہا ہے کہ جبر و قدر کا مسئلہ کیا ہے, اور لکھ بھی چکا ہوں. یا تو آپ کتاب میں پڑھیے جو ویب سائٹ پر ہے, ویب سائٹ پر بھی پڑھ سکتے ہیں آپ, یا پچھلے لیکچر کو بھی آپ سن سکتے ہیں اس کو CD کے ذریعے سے. یہ بات بہت ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں کہ یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے, یہ ایک شوشہ ہے صرف, اس سے زیادہ کچھ نہیں. This question is from Mr. Fek from USA. Quran's ayat Laysa lil insana illa ma sa, that is, man has only what he works towards. Does this relate to dunya or akhirat as well? Also, sometimes we see that people in this world get the material success without really working towards something. Maulana, kindly help us understand in the light of your knowledge and wisdom. دیکھیے, قرآن میں جو آیت آئی ہے لیس للانسان الا ما سعی, تو وہاں کنٹیکسٹ آخرت کا ہے. اس موقع پر لیس للانسان الا ما سعی جو ہے آخرت کنٹیکسٹ میں آئی ہے. یعنی جو آدمی یہاں پر کرے گا وہی وہاں پائے گا. کسی کی سفارش سے, کسی کی رشتہ داری سے, کسی کے سہارے سے کچھ نہیں ہونے والا, کسی کے وسیلے سے کچھ نہیں ہونے والا ہے. آدمی کا اپنا جو ہے کیا ہوا وہی وہاں کام آئے گا. لیکن جہاں تک دنیا کا تعلق ہے وہاں بھی یہی مسئلہ ہے. قرآن کی دوسری آیت میں یہ بات کہی گئی ہے, وما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم, کہ جو مصیبت پڑتی ہے تم کو دنیا میں وہ تمہارے اپنے ہی عمل کا نتیجہ ہوتی ہے. تو دونوں آیتوں کو لے کر آپ دیکھیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آدمی ہمیشہ اپنے عمل کو بھگتتا ہے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, دونوں جگہ. کسی دوسرے کی وجہ سے نہ کوئی اچھا ملے گا نہ برا ملے گا. اچھا ملے گا اپنی وجہ سے, برا ملے گا اپنی وجہ سے. This is from Mr. Idris. People have very limited perceptions about paradise, that it has material excellence and comfort. Such limited perception does not appeal to intellectuals and people of finer taste, and who believe in simple living and high thinking. Today's lecture answers this concern effectively. It will be very helpful if you could provide some references to support the fact that paradise is much more than just a material comfort. دیکھیے, قرآن کے بارے میں آیا ہے حدیث میں کہ لکل آیت منہا ظہر و بطن. قرآن کی ہر آیت کا ایک ظاہر ہے, ایک باطن ہے. یعنی کچھ چیزیں لائنز میں ہیں, کچھ چیزیں بٹوین لائن ہیں, کچھ چیزیں آپ ڈائریکٹ طور پڑھ لیتے ہیں, کچھ ریفرنس کر کے معلوم ہوتی ہے. یہ تو حدیث صحیح ہے. اسی لیے قرآن میں تدبر کرو. اگر قرآن میں دو چار کی طرح باتیں سب ہوں تو تدبر کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ تو میں نے ریفرنس دے چکا ہوں, میں آپ کو ریفرنس تو آپ کو دے چکا ہوں میں, کہ ایک طرف قرآن میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کی گلوری اتنی زیادہ ہے کہ سارے سمندروں کو
اینک بنایا جائے سارے درختوں کا قلم میں بنایا جائے تب بھی وہ ختم نہیں ہوگا. تو خدا نے پوٹینشیل انسان کو بہت زیادہ دیا. اور قرآن میں ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہاں اس کا ابن عباس نے اس کی تشریح کی ہے کہ لیعرفوننی. انسان کو پیدا کیا گیا ہے کہ میری معرفت حاصل کریں. اب ان تینوں آیتوں کو ملائیے آپ کہ ایک طرف خدا نے پیدا کیا انسان کو بہت زیادہ پوٹینشیل دے کر کے, اور پیدا اسی لیے کیا کہ معرفت خدا کی حاصل کرے. اور معرفت اتنی زیادہ ہے کہ وہ کروڑوں خربوں سال بھی ناکافی ہے اس کو دریافت کرنے کے لیے. یہ ملا کر غور کیجیے تو پتہ چلے گا کہ جنت اسی کا نام ہے. کہ دنیا میں جو انڈسکور رہ جاتا ہے اس کو ہم ڈسکور کریں وہاں پر. تو خدا نے پیدا کیا جب معرفت کی تو معرفت یہاں ہوئی کہاں؟ یہ آیت قرآن میں موجود ہے کہ خدا نے پیدا کیا انسان کو کہ وہ خدا کو ڈسکور کرے. معرفت میں ڈسکوری. تو ڈسکور ہوتا کہاں ہے؟ یہ سورہ الذاریات میں آیت ہے. یہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے پیدا کیا انسان کو صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے, یعنی میری معرفت حاصل کرے. یہ صحابی رسول جو تھے عبداللہ بن عباس, جو بہت بڑے مفسر قرآن مانے آتے ہیں, انہوں نے کہا کہ لیعرفوننی, یعنی خدا نے پیدا کیا انسان کو اس لیے کہ وہ خدا کی معرفت حاصل کرے, خدا کو ڈسکور کرے, خدا کو ریئلائز کرے. اب دیکھیے آپ بڑھ جاتے ہیں 50 سال, 60 سال, 70 سال, 90 سال اور ڈسکوری ہوتی نہیں, تو پیدائش کا مقصد پورا کہاں ہوا؟ پیدائش کا مقصد تھا کہ خدا کی معرفت جو اتھا ہے اس کو آپ ڈسکور کریں. وہ پورا ہوا نہیں تو کہاں؟ تو کوئی جگہ ہونی چاہیے جہاں پورا ہو. وہ جنت ہے. وہ بالکل 2-2-4 کی طرح آپ چاہیں تو نکل سکتا ہے قرآن مجید میں کہ جنت کا وہ کانسیپٹ بالکل صحیح نہیں ہے. وہ جنت کو انڈر اسٹیمیٹ کرنا ہے. پورا کانسیپٹ یہی ہے کہ یہ جو دنیا میں آپ معرفت حاصل نہ کر سکے خدا کی, اس کا موقع دیا جائے, کیونکہ معرفت جو ہے بہت اس میں جوائے ہے. یعنی اللہ کی معرفت کوئی سادہ بات نہیں ہے. سب سے زیادہ جوائے ملتا ہے اس وقت جب آپ کو اللہ کی ڈسکوری ہوتی ہے. ایک عجیب خوشی, ایک عجیب تھرل ہوتا ہے. تھرل, خدا کی معرفت سے تھرل ملتا ہے. یعنی یوریکا جس نے کہا تھا اس سے بلین ٹریلین ٹائم زیادہ تھرل ہوتا ہے جب آپ خدا کی معرفت حاصل کرتے ہیں, خدا کی ڈسکوری آپ کو ہوتی ہے. یہ تو باقی رہ گئی دنیا میں, کہاں ہوئی؟ جب باقی رہ گئی تو وہاں ہونا چاہیے آخرت میں. جہاں ہو اسی کا نام جنت ہے, اسی کا نام فردوس ہے. تو تدبر کرنے سے ساری باتیں معلوم ہوتی ہیں. قرآن میں صاف صاف ہے کہ لیدبروا آیاتہ, یعنی قرآن اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ لوگ اس کی آیتوں پر غور کریں. تو تدبر ہی سے سارے قرآن مجید کے ساری جو گہرائیاں ہیں وہ سامنے آئیں گی. This question is from Maulana Zakwan Nadwi from Delhi. What is ikhlas and what are its qualities? Kindly explain with some example. دیکھیے اخلاص کا مطلب ہے صرف ایک اللہ کے لیے کام کرنا. یعنی ایک کام آپ کریں دین کے نام پر, اسلام کے نام پر, لیکن آپ اس میں آپ کو اگر آپ کی دل میں یہ ہو کہ اس میں اسٹیج ملے گا, اس میں پیسہ ملے گا, اس میں پاپولرٹی ملے گی, اس میں عزت ملے گی, اس میں یہ ہوگا, اس میں وہ ہوگا, تو اخلاص نہیں ہے وہ. یعنی ایک کام کو دین, اخلاص کا لفظ دین کے لیے ہے یہ لفظ, کہ ایک کام آپ اسلام کے نام پر کریں, لیکن اگر آپ مقصد آپ کو ہو کہ اس میں آپ کو دنیا کی کوئی چیز ملے گی تو اخلاص نہیں ہوا, وہ ریا ہو گیا. وہ اگر آپ ایک کام کریں اس لیے کہ اس میں آپ کو اللہ کی رضا ملے گی, لیکن یہ انسان خود ہی جان سکتا ہے, یا اللہ جانے گا یا خود جانے گا, کہ آپ اسٹیج چاہتے ہیں, آپ پاپولرٹی چاہتے ہیں, آپ پیسہ چاہتے ہیں,
آپ لوگوں کے درمیان بڑی عزت کی جگہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیا چاہتے ہیں یہ آپ جانیں گے یا خدا جانے گا, کوئی اور انسان نہیں جان سکتا. یاد رکھیے صرف اسلام کا نام لینے سے آپ کو خدا کے ہاں درجہ نہیں مل سکتا. آپ دین کا نام لیں, اسلام کا نام لیں, یہ کافی نہیں ہے. وہ جو کریں آپ صرف اخلاص کے طور پر ہو, یعنی صرف اللہ کے لیے ہو. نہ اس میں آپ کو اسٹیج چاہتے ہوں, نہ پیسہ چاہتے ہوں, نہ پراپرٹی چاہتے ہوں, نہ لوگوں میں عزت چاہتے ہوں. کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, کچھ نہیں, صرف ایک اللہ کے لیے. جیسے ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایران میں آپ جانتے ہیں کہ لڑائی ہوئی تھی, اس میں ان لوگوں کو شکست ہوئی. تو اس کا جو وہ اس میں جو وہ تھا اس کا بادشاہ جو تھا, اس کا تاج ایک صحابی کو ملا. تاج اس میں ہیرے جواہر جڑے ہوئے تھے, ظاہر ہے کہ بہت ہی کروڑ روپے کا ہوگا وہ. تو وہ تاج اس نے ایک معمولی کپڑے میں لپیٹا اور لپیٹ کر لے کے آیا سردار کے پاس, جو وہاں ٹینٹ لگا ہوا تھا, اس کا ٹینٹ. تو وہ جو ملا تھا تاج اس کو, تو اس کو اگر وہ اس کو لے لیتا خود, جس کے معنی کہ اس نے اخلاص کے لیے نہیں کام کیا تھا بلکہ اللہ اپنے فائدے کے لیے کام کیا تھا, اپنے مٹیریل انٹرسٹ کے لیے کام کیا تھا. تو اس کو لے کر کے آیا اور ٹینٹ میں اندر گیا, اور سردار کو دیا کہ دیکھیے یہ تاج جو ہے مجھے ملا ہے, میں آپ کو دے رہا ہوں. تو سردار نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ یہ رات کا وقت تھا, وہ رات آیا تھا رات کو, تاکہ دن کو کوئی اس کو پہچانے نہیں. تو سردار نے جب پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے, جانتے کیا ہوا؟ وہ فوراً وہ پیٹھ پھیری اس نے اس کی طرف اور ٹینٹ سے باہر نکل گیا کہتے ہوئے کہ جس کے لیے میں نے کیا میرا نام خوب جانتا ہے. اندھیرے میں گم ہو گیا وہ. پھر آج ہسٹری میں اس کا نام بھی نہیں معلوم, کسی کو نہیں معلوم کہ وہ کون تھا جو کراؤن جو تھا اتنا زیادہ پریشس لا کر دے گا سردار کو. وہ خیمے سے باہر نکلا اور یہ کہا تھا وہ اندھیرے میں غائب ہو گیا کہ جس کے لیے میں نے ایسا کیا ہے وہ میرا نام خوب جانتا ہے. یہ اخلاص اس کا نام ہے. آج کل دیکھیے اس دین کے ساتھ دنیا جڑ گئی ہے بہت زیادہ. جب بھی کوئی کمیونٹی جو ہے, اب 1 بلین زیادہ ہو گیا مسلمان, جب بھی کوئی کمیونٹی, جیسے مکہ میں چند آدمی تھے تو وہاں پر دین کے ساتھ دنیا نہیں جڑی تھی. مکہ میں دین کے ساتھ دنیا نہیں جڑی ہوئی تھی. اب 1 بلین زیادہ لوگ ہیں, ان کی انڈسٹریز ہیں, ان کی فیکٹریز ہیں, ان کے پیسہ ہے, ان کے پاس پولیٹیکل پاور ہے, سب چیزیں ہیں. تو جب اتنی بڑی ہو جاتی ہے کوئی کمیونٹی, تب دین کے ساتھ دنیا جڑ جاتی ہے. تو اب وہی ہو گیا ہے. اب دین کے نام پر آپ کو خوب دنیا مل سکتی ہے, پیسہ ملے گا, شہرت ملے گی, اسٹیج ملے گا, پاپولرٹی ملے گی, کراؤڈ ملے گا. اب وہ وقت آ گیا ہے. اگر آج دنیا میں مسلمان دو چار ہوتے خالی تو کچھ نہیں ملتا, دین کے نام پر کوئی چیز نہیں ملتی آپ کو, کیونکہ اتنے لوگ ہیں پھیلے ہوئے دنیا میں, ان کے پاس حکومتیں ہیں, ان کے پاس انڈسٹریز ہیں, ان کے پاس دولت ہے, ہر چیز ہے. تو یہ بہت ہی نازک بات ہے, لیکن انسان خود جان سکتا ہے کہ میں واقعتاً اخلاص سے کر رہا ہوں یا کسی دنیا کے انٹرسٹ کے لیے کر رہا ہوں. یا پھر خدا جانے گا یا وہ خود جانے گا, باہر کوئی آدمی نہیں جان سکتا اس کو. ہم صرف ایک مسئلہ بتا سکتے ہیں, مسئلہ. ہم کسی کو نام لے کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ آدمی کیسا, وہ آدمی کیسا ہے. He has another question. He's written, I have found in my experience that people generally accept their moral mistakes and they say sorry for their mistakes, but they don't accept their intellectual mistakes and rather justify it. What is the reason behind it? نہیں, وہ ابھی سوری کہنا کوئی غلطی ماننا نہیں ہے, یہ تو ایک مینر ہے, مینر.
آج کل چلا ہوا ہے ایک مینر. سوری نہیں, ریپینٹنس اس کو کہتے ہیں, دل سے ہونا. میں تو ایسے لوگ نہیں پائے جو سچ مچ دل سے کہتے ہوں کہ بات رانگ. سوری کہنا تو کچھ, میں اس کو کچھ بھی نہیں مانتا. یا آپ انڈر اسٹیمیٹ کر رہے ہیں لوگوں کے اس کو, کہ اس کو کہہ دیتے ہیں سوری. سوری ایک سوشل مینر ہے, اس کا نام غلطی ماننا نہیں ہے. اور جہاں تک انٹلیکچوئل لیول کی باتیں ہیں تو وہ تو آرگنس ریکارڈ بن جاتا ہے وہاں. سب سے بڑا جو انسان کا جو ہے وہ ہے آرگنس. ہر آدمی, یعنی ہر آدمی چاہے غریب ہو یا امیر ہو, یعنی آرگنٹ ہونا اس کا, اس کی پیدائشی صفت ہے. لیکن آروگنس کا ایک پلس پوائنٹ ہے, ایک مائنس پوائنٹ. دیکھیے آروگنس اگر نہ ہو آپ کے اندر, آروگنس مطلب آئی ایگو, تو آپ دنیا میں سسٹین نہیں کر سکتے. ڈٹرمنیشن نہیں آپ کے اندر ہوگا, آپ جم کر کوئی کام نہیں کر سکتے. آپ کنوکشن نہیں آپ کے اندر ہوگا. تو ایگو کا پلس پوائنٹ ہے کنوکشن, ڈٹرمنزم. لیکن اس کا مائنس پوائنٹ کیا ہے؟ وہی آروگنس, غرور, گھمنڈ. تو لوگ جو ہیں, میں نے یہ پایا ہے کہ سبھی لوگ اس میں مبتلا رہتے ہیں. اپنی 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 بات کو غلط کہنا, اپنے انٹلیکچوئل لیول پر اپنے کو غلطی ماننا, اس میں ان کا جو ہے ان کا آروگنس ٹوٹتا ہے, اس لیے وہ مانتے نہیں اس کو. باقی جو ساری کہتے ہیں وہ بھی میں اس کو بے حق سمجھتا ہوں, وہ تو سوشل مینر ہے, وہ کچھ بھی نہیں ہے. یاد رکھیں سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ آپ دل سے کہہ سکیں کہ آئی بات رانگ, دل سے کہہ سکیں, سچ مچ اللہ کے خوف سے کہہ سکیں کہ آئی بات رانگ. یہ تو بہت بڑی نیکی ہے. چاہے انٹلیکچوئل غلطی کریں آپ تب بھی, مال غلطی کریں تب بھی, دونوں حالتوں میں. This question is from Mr. Nafis Sharaz from Delhi. کسی بھی سائنٹسٹ نے خدا کے وجود کا اعتراف نہیں کیا ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں, ایسا نہیں ہے. اعتراف کیا ہے, میں تو کہتا ہوں کہ سبھی نے اعتراف کیا ہے, لیکن وہ ان کا اعتراف جو ہے ریلیجس سینس میں نہیں ہوتا ہے, وہ اور سینس میں ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ خدا کے منکر ہوں. میں سمجھتا ہوں کوئی بھی میرے علم میں کوئی بھی سائنٹسٹ جو ہے اتھیسٹ نہیں ہے. اتھیسٹ فلاسفرس ہوئے ہیں, یعنی خدا کا نہ ماننے کا اگر کوئی ہے تو وہ فلاسفر, وہ بھی لمیٹڈ سینس میں ہے, کیونکہ فلاسفر بھی مانتے ہیں ایک اور سینس میں. فلاسفرس جو ہے خدا کو مانتے ہیں اسپرٹ کے سینس میں. جیسے ہیگل نے مانا ہے ورلڈ اسپرٹ, وہ ورلڈ اسپرٹ مانتا ہے. ورلڈ اسپرٹ کا وہ خدا ہی تو ہے وہ, لیکن ہیگل اس کو ورلڈ اسپرٹ کہے گا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سارے فلاسفرز بھی مانتے ہیں خدا کو, لیکن ان کا خدا جو ہے اسپرٹ والا خدا ہے. جس کا ایک نمونہ جو میں نے کہا آپ کو کہ ہیگل ورلڈ اسپرٹ, تو وہ ورلڈ اسپرٹ کا نام لیتے ہیں وہ. تو فلاسفر بھی خدا کو مانتے ہیں, لیکن وہ ریلیجس سینس میں نہیں مانتے ہیں, اپنے سینس میں مانتے ہیں. ایسے وہی مانتا ہے سائنٹسٹ بھی کہ یونٹی کیوں اتنی زیادہ ہے, اتنی یونٹی کیوں ہے. تو وہ لوگ بولتے ہیں انٹیلیجنس غلط بولتے ہیں وہ لوگ. ایک انٹیلیجنس ہے اس کے پیچھے. ایک کتاب چھپی, اس کا نام ہے انٹیلیجنٹ یونیورس. تو سائنسداں خدا کو مانتا ہے, انٹیلیجنس کے ٹرم میں بیان کرتا ہے اس کو. فلاسفر مانتا ہے اس کو, وہ اسپرٹ کے ساتھ بیان کرتا ہے وہ. تو خدا اتنی بڑی حقیقت ہے کہ اس کو مانے بغیر چارہ نہیں. لیکن ہم جس سینس مانتے ہیں, جس میں ہم اللہ کہتے ہیں, تو وہ اس سینس میں نہیں مانتے. میں یہ ٹھیک ہے, لیکن کسی اور سینس میں ہر ایک مانتا ہے. This question is from Mr. Abdul Basit from Doha. مولانا, آپ کی نئی نئی دریافت سے ہمارا ذہنی ارتقاء ہوتا رہتا ہے, ایسا ہمیشہ تو نہیں رہے گا. کلو نفسن ذائقۃ الموت. جو لوگ آپ کے بعد ابھی امتحان کی دنیا میں ہوں گے
تو ان کے لیے کیا رہنمائی دیں گے؟ یہ اس لیے کہ ہر نئی ڈسکوری کے بعد پھر نئی ڈسکوری کے لیے ہم منتظر رہتے ہیں۔ کیا ہم لوگ بھی آپ کی طرح نئی نئی دریافت کر سکیں گے؟ دیکھیے میری طاقت دعا ہے، میں 24 گھنٹے دعا میں جیتا ہوں، اور میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ جو شخص بھی دعا میں جیے گا وہ سب کچھ پا سکتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ پریئر از پاور، لیکن وہ لوگ بہت لمیٹڈ سینس میں مان لیتے ہیں اس کو، کہ کوئی مریض ہے دعا کرو اچھا ہو جائے گا، تو یہ بہت لمیٹڈ سینس میں ہے۔ پریئر از پاور بہت بڑے سینس میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ الدعاء مخ العبادہ، الدعاء ہے العبادہ، یعنی دعا ہی سب کچھ ہے۔ دیکھیں اس دنیا میں بندے اور خدا کے درمیان جو ایکویشن ہے، وہ 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 ایکویشن یہ ہے کہ بندہ پورے معنوں میں عاجز ہے، خدا پورے معنوں میں آلمائٹی ہے۔ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تھنک اور نتھنگ کا ایکویشن ہے یہ، تھنک اور تھنک کا ایکویشن نہیں ہے یہ۔ بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے خدا کا جو انسپریشن ہے پانے کے لیے، وہ اس کے لیے شرط ہے، وہ شرط پورے کرے آدمی کہ سچ مچ خدا کا ہو جائے، وہ سچ مچ خدا کا ہو جائے، سچ مچ ہی خدا کا ہو جائے۔ مجھے گوتم بدھ کی ایک کہانی بہت پسند ہے کہ ایک ملک مین تھا، اس نے گوتم بدھ کو بلایا کہ ہمارے آئیے، ہم کو گیان دیجیے، اور برتن لے آئیے گا، اور برتن میں آپ کو فریش ملک دیں گے۔ تو گوتم بدھ گئے، تو جو ان کے پاس جو پاٹ تھا، جو برتن تھا، اس میں جان بوجھ کر تھوڑی سی مٹی ڈال دی۔ اب جا کے اس کو دیا، کوئی لوٹا ہوگا یا کوئی پاٹ ہوگا، اسے دیکھا کہ اس میں تو مٹی ہے، صاف نہیں ہے، تو اس نے اس کو خوب صاف کیا، دھویا، مانجا، پھر اس میں فریش ملک رکھا اور لا کر پیش کیا۔ تو گوتم بدھ اس کو لے کے جانے لگے۔ تو اس نے ملک مین نے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے بلایا تھا آپ کو کہ آپ مجھے گیان دیں گے، خالی دودھ کی بات تو نہیں تھی۔ تو گوتم بدھ نے کہا کہ میں تم کو گیان دے دیا، گیان دے دیا۔ کہا کیسے دیا؟ کہ دیکھو یہ جو برتن تھا یہ ان کلین تھا، تو تم نے اس میں فریش ملک نہیں رکھا، کیونکہ فریش ملک جو ہے خراب ہو جائے گا، آپ جانتے ہیں دودھ پھٹ جاتا ہے۔ تو تم نے صاف کیا تب اس میں دودھ رکھا، تو تمہارا جو کنٹینر ہے وہ ان کلین ہے، تمہارا دل، تمہارا دماغ جو ان کلین ہے، اس کو صاف کرو، تبھی تو میں اس میں گان رکھوں گا، تو اس میں گان پڑے گا، نہیں تو پڑے گا نہیں دیا۔ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ آدمی اپنے کنٹینر کو کلین بنائے۔ حدیث میں آتا ہے کہ خدا صبح شام اپنا فیضان بھیجتا ہے، اپنا انسپریشن۔ یہ خدا کا انسپریشن جو ہے 24 گھنٹے بارش کی طرح برستا رہتا ہے، یاد رکھیے۔ خدا کو انسپریشن جو ہے، انسپریشن 24 گھنٹے برستا ہے آسمان سے، لیکن جس کا کنٹینر صاف ہو اسی میں پہنچے گا، باقی پہنچے گا نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ 24 گھنٹہ خدا، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر وہی کے بس وہی قصہ ختم ہو گیا۔ ایک صاحب کی میں نے کتاب پڑھی، وہ میں لکھا ہے اس میں انہوں نے کہ 7ویں صدی عیسوی میں آخری بار آسمان کا کنٹیکٹ زمین سے ہوا۔ یہ بالکل لاؤ بات ہے۔ یہ رسول اللہ کے زمانے جب آپ خاتم النبیین تھے تو اس کو اس طرح بڑھایا چڑھایا انہوں نے۔
کہ 7ویں صدی عیسوی میں آخری بار آسمان کا کنٹیکٹ زمین سے ہوا. اس وقت کتنا یہ خدا کا انٹرسپشن ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں خدا اس بعد اب خدا بے تعلق ہو گیا ہم سے؟ کیسے ایسا ہو سکتا ہے؟ خدا کی شان کے خلاف. وہ خدا نہیں ہوگا جو 7ویں صدی کے بعد بے تعلق ہو کر رہ جائے. کیسے ایسی باتیں لکھتے رہتے ہیں لوگ. اور ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے اس کو, اور بہت اس کے معتقدی پڑھ پڑھ کر جھومتے ہیں اس کو, کہ 7ویں صدی عیسوی میں آخری بار آسمان کا کنٹیکٹ زمین سے ہوا. یہ بالکل لاغو ہے, بیس لیس بات ہے. خدا کا کنٹیکٹ 24 گھنٹے ہوتا رہتا, ہر وقت ہوتا رہتا. آپ ریسیپینٹ بنیے, ریسیپینٹ بنیے, آپ کنٹینر بنیے. یہ حدیث میں موجود ہے یہ سب باتیں, کہ خدا آسمان سے دیکھتا ہے, کوئی ہے جو اس کو میں دوں, کوئی ہے لینے والا جس کو میں دوں. یعنی خدا آسمان سے ہر دن ہر لمحہ کہتا رہتا ہے, کوئی سننے والا ہے اس کو میں سناؤں, کوئی دیکھنے والا ہے اس کو میں دکھاؤں, کوئی پانے والا ہے اس کو میں دوں. تو سارا معاملہ پانے والے کا ہے, دینے والے کا نہیں ہے. آپ اپنا کنٹینر بنائیے تو اسی کنٹینر میں سب کچھ آتا رہے گا صبح شام. This question is from Mr. Khaja Kalimuddin from Pennsylvania. Maulana Saab, mind is a very complicated thing. How can we keep it from being misguided? ہر چیز میں کمپلیکیشن ہے, کوئی چیز کمپلیکیشن کے بغیر اس دنیا میں نہیں ہے. یہ پوری دنیا ہی کمپلیکیٹڈ ہے, الیکٹران سے لے کر کے ڈارک میٹر تک. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت ہی عجیب غریب قسم کی کوالٹی دی ہے. اس کوالٹی کو آپ ڈسکور کیجیے. جیسے میں جب دیکھتا ہوں بہت ہی تھرل ہوتا ہے, تھرل. خدا نے مجھے آنکھ دی اس سے میں اس پانی کو دیکھ سکوں. کیسی عجیب چیز آنکھ جس سے میں دیکھ سکتا ہوں. میں کئی بار آنکھیں بند کرتا ہوں, بند کر کے کہ ہر طرف اندھیرا ہے, پھر کھولتا ہوں کہ لال ہے, پیلا ہے, سفید ہے, نیلا ہے, دکھائی دیتا ہے. کیسا بریکل ہے, بریکل. اپنے آپ کو ڈسکور کیجیے, اپنے مائنڈ کو ڈسکور کیجیے. یو ہیو ٹو ری ڈسکور یور مائنڈ. میں آنکھ بند کرتا ہوں تاکہ میں اپنی آنکھ کو دوبارہ دریافت کروں. آنکھ بند کرتا ہوں تاکہ میں آنکھ کو دوبارہ دریافت کروں. تو یو ہیو ٹو ری ڈسکور یور مائنڈ. بخاری میں روایت ہے کہ خلق اللہ آدم علی صورتہ, اللہ نے پیدا کیا انسان کو اپنی صورت پر. اس کا مطلب یہ نہیں کہ فزیکل سینس میں نہیں ہے, یہ مائنڈ کے سینس میں ہے. یہ مائنڈ تو منی گاڈ ہے. یہ حدیث میں جب موجود ہے, بخاری میں ہے, خلق اللہ آدم علی صورتہ, انسان کو پیدا کیا اللہ کا اپنی صورت پر. اس کا مطلب نہیں کہ فزیکل سینس میں یہ نہیں ہے کہ ایسا خدا ایسے ہی ہاتھ پاؤں والا نہیں. یہ مائنڈ جو دیا ہے, مائنڈ, اس کا تو خدا والی کیپیسٹی ہے, خدا والی کوالٹی ہے. لیکن ہم اس کو ڈسکور نہیں کر پاتے. اور سب سے بڑی رکاوٹ جو میں نے کئی بار کہا ہے کہ سب سے بڑی رکاوٹ ڈسٹریکشن. ہر آدمی صبح شام ڈسٹریکٹ ہوتا رہتا ہے. جس کو دیکھیے, کوئی اپنے اولاد, کسی کا اولاد ڈسٹریکشن کا ذریعہ بنی ہوئی ہے, کسی کا بزنس, کسی کا جاب, کسی کا یہ, کسی کا وہ. سب سے بڑی چیز سے بچنا ہے انسان کو, وہ ڈسٹریکشن ہے. تب اپنے مائنڈ کو ڈسکور کریں گے آپ. تو ڈسٹریکشن سے بچتے نہیں اور سوالات کرتے ہیں. ایک ہی کنڈیشن ہے, وہ ہے
اپنے آپ کو سیو یور سیلف فرام آل کائنڈ آف ڈسٹریکشن. سیو یور سیلف فرام آل کائنڈ آف ڈسٹریکشن. ڈسٹریکشن. Save yourself from all kind of distraction. Then you will be able to rediscover your mind, to rediscover your personality, to rediscover your potentials. یہ ہے فارمولا.